Question number, please. Question number 97. Answer be taken as read. Supplementary, please. جی میرا سوال تھا جی کشمیر کے بارے میں. تو کشمیر کا دیر پا حل تبھی ممکن ہے جب ہمارے پاس کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کب بنائیں گے جی ان کو؟ جی اندلیپ عباس صاحب. جی یہ بڑا ویلڈ سوال ہے میری آنریبل ممبر کا. اس میں دو تین چیزیں میں ہائی لائٹ کروں گی کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 4 سال میں کشمیر کے اندر جو ٹریجڈی ہو رہی ہے اور ہیومن ٹریجڈی ہو رہی ہے، 161 2014 میں رپورٹڈ ڈیتھس تھی. یہ جو اٹراسٹی ہے انڈین فورسز کی وہاں، اور اب وہ 375 ہو گئی، اور جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹیریبل ہے. ہم جب سے آئے ہیں آئی ووڈ لائک ٹو شیئر کہ ہم نے کیا 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 ہے. ہم نے کشمیر کمیٹی بھی اس میں شامل ہوگی اور باقی لوگ بھی شامل ہیں کہ ہم نے انوائٹ کیا ہے ایسے ایکٹیوسٹ کو جن کی انٹرنیشنل ریپیوٹ بہت ہے. ایک سینیٹر صاحبہ ہیں لی رائنن، یہ آسٹریلیا سے آئیں، کیونکہ سینگ از بلیونگ. جب تک ہم دکھائیں گے نہیں، لوگوں کی سٹوریاں ان کے منہ سے نہیں سنائیں گے تو لوگوں پہ وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. ہم ان کو لے کے گئے کشمیر. ہم نے وہاں جو ریفیوجیز ہیں کراس دا بارڈر، جو کہ کشمیر کے انڈیا کے اس ابیوزز سے تنگ آ کے یہاں لے رہے ہیں، انہوں نے اپنی سٹوری سنائی. شی وینٹ بیک انٹو دی آسٹریلین سینٹ اینڈ انٹو دا میڈیا، اور انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اسی طرح ہم نے ایکس جو پارلیمنٹیرین تھے نارویجین، ان کو بلایا، اینڈ ہی از اے ویری ریپیوٹیبل مین آن ہیومن رائٹس. تو انہوں نے بھی آ کے ہی کیا. پھر آپ کا آل پارلیمنٹیرین گروپ جو ہے کشمیر پہ برٹش ایم پیز کا، وہ آیا، اینڈ پہلی دفعہ انہوں نے رپورٹ لکھی ہے آن کشمیر میں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، اور یہ رپورٹ جو ہے پریزنٹ بھی ہو رہی ہے جنوری میں یورپین یونین پارلیمنٹ کے اندر. سو یہ بہت ایکسٹینسو ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پلوامہ آ گیا. اکتوبر میں ہم نے بلیک ڈے منایا. پلوامہ کے اندر بے شمار اٹراسٹیز ہوئی ہیں، اور یہ ہم نے اسی وقت پرائم منسٹر نے پھر فون کیا یونائٹڈ نیشنز میں، یونائٹڈ نیشن جو ہے سیکرٹری جنرل، ان کو کہا، خط لکھا. اور اب ہم جو کر رہے ہیں، ہم 5 فیبروری کو کشمیر ڈے نہ صرف منا رہے ہیں پاکستان کے اندر، بلکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم کشمیر ڈے کو ہم انٹرنیشنلی ریز کریں گے، اور ہم لنڈن کے اندر بھی منائیں گے. بلکہ ہم نے آفر بھی کیا ہے OIC کو کہ اس ٹاپک پہ اسلام آباد میں آپ کانفرنس کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں جہاں سارے مسلم ممالک آئیں گے، کیونکہ ہم نے انٹرنیشنلی اور لوکلی اس کو ایک کاز بنا کے، اور واقعی ہیومینیٹیرین کاز بنا کے، ہر ایوان پہ ہم نے اس کو ریز کرنا ہے. شکریہ. خرم دستگیر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میرا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ سے سوال ہے کہ یہ جو بہت ہی مذموم شہادتیں ہیں ہماری کشمیری بھائیوں کی اور بہنوں کی، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان میں جو اضافہ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اضافہ ہندوستان کی طرف سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری میں جو حملے وہ کرتے ہیں، بمباری کرتے ہیں. میرا سوال وزیر موصوف سے یہ ہے کہ ابھی تک ہم جو لائن آف کنٹرول میں سیز فائر کی وائلیشنز ہیں، اس کے جواب میں سوائے پروپورشنیٹ رسپانس دینے کے ہماری طرف سے کوئی اسٹریٹجی سامنے نہیں آئی. کیا حکومت کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی ہے کہ یہ جو لائن آف کنٹرول میں ہندوستان نے کئی 100 گنا اپنی جو وائلیشنز ہیں وہ بڑھا دی ہیں، ان کا تدارک کیا جا سکے، اور جو معصوم پاکستانی شہری جو پاکستان کی زمین کے اوپر رہائش پذیر ہیں، ان کی شہادتوں میں اور ان کی زخموں میں کمی کی جا سکے؟ اندلیپ عباس صاحبہ. جی میرے آنریبل ممبر نے بہت اچھا سوال کھڑا کیا ہے. اینڈ سنس ہی واز آلسو اے فارن منسٹر فار اے وائل، یہ بڑا اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ. اور آبویسلی انہوں نے 4 سال 5 سال جب ہمارے ایک فارن منسٹر نہیں تھے اور پھر یہ فائنلی آئے، تو ہی مسٹ ہیو نوٹسڈ کہ جو پروسیس ہے اس کے اندر تیزی آئی ہے. یس، 3-4 طریقے ہوتے ہیں. پہلا تو آبویسلی آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں، ان کے ایمبیسڈر کو بلاتے ہیں، ان کے مشن کو بلاتے ہیں، اور آپ اپنا پروٹیسٹ لانچ کرتے ہیں. دوسرا جو بہت افیکٹو ہوا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے ایک پورا پروپیگنڈا کیا کہ یہاں سرجیکل سٹرائک ہوئی ہے،
اس سرجیکل سٹرائک کو آپ کو انٹرنیشنل پروپیگنڈا کو نلیفائی کیا ہماری افواج نے بھی, ہماری ISPR نے بھی, ہماری گورنمنٹ نے بھی, اور انٹرنیشنل جو ہماری لابنگ تھی اس نے بھی کامیابی سے وہ جو انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا اتنا بڑا ڈھکوسلا دیا تھا, فائنلی آپ کو پتا ہے پچھلے ہفتے ان کی اپنے میڈیا نے کہا کہ اٹ واز آل جس کو کہتے ہیں صرف ایک ڈرامہ تھا اور ایک سٹوری تھی. ہم نے انوائٹ بھی کیا ہے, UN انسپیکٹرز کو انوائٹ کیا ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان از ولنگ, اور ہم نے UN میں یہ پروٹیسٹ بھی لانچ کی ہوئی ہے کہ ہم آج بھی ویلکم کرتے ہیں. آئیں آپ لائن آف کنٹرول میں دیکھیں کون وائلیشن کر رہا ہے, اگر وہ وائلیشن کر رہے ہیں تو ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. اب اگر وہ تیار نہیں ہے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اگر دے ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ تو کیوں نہیں الاؤ کرتے انسپیکٹرز کو وہاں. تو ہم نے اس کو پوری ایک اسٹریٹجی بنا کے آگے لے کے جانا ہے. ڈیفینیٹلی وی آر اونلی 5 months old. 5 سال کا جو پیچھے والا اس کا گیپ ہے اس کو پورا کرتے کرتے ٹائم لگے گا. نیکسٹ کوشچن محترمہ نزت پٹھان. محترمہ نزت پٹھان پلیز. جی وہ بس ہوگا. ناٹ پریزنٹ. جی جی ڈاکٹر میرین رزاق بٹو. 98 کدھر جی. انجینئر صاحب حسین قائم خانی ناٹ پریزنٹ. محترمہ نزہت پٹھان ناٹ پریزنٹ. ڈاکٹر میرین رزاق بٹو ناٹ پریزنٹ. جی محمد اسلم خان جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Question number please. Question number 104. Answer be taken as read. Supplementary please. میرا سوال یہ ہے جناب وزیر سے, خالی یہ جو OPF اسکول ہے یہ خالی میٹرک تک کیا گیا ہے, کیا اس کو ہم کالج تک لے کے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف کراچی کے ایک ڈسٹرکٹ پہ ہے, اگر اس کو ہم 6 کے 6 ڈسٹرکٹ میں لے کے جائیں اور تھوڑی سی اس پہ محنت کی جائے تو جو 6 ڈسٹرکٹ میں جہاں اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں وہاں بھی اس کو ہم کھول سکتے ہیں. شکریہ. جی میڈم جویریہ ظفر. جناب اسپیکر, OPF ایکچولی ایک کیونکہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو اس کے فنڈز جو ہیں وہ سیلف جنریٹڈ ہیں, گورنمنٹ ان کو کوئی فنڈنگ نہیں کرتی. کراچی میں یہ جو اسکول ہے یہ لیاری کے تقریباً پاس ہے جہاں 375 اسٹوڈنٹس ہیں جن میں ایک بھی بچہ اوورسیز پاکستانی کا انرولڈ نہیں ہے. سو وی انڈرسٹینڈ کہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے جس میں مختلف اضلاع ہیں, لیکن اگر اس جگہ پہ ایک بچہ بھی نہیں ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ ایک تو اس قسم کا مزید کوئی اسکولس کی ضرورت نہیں. دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات کہ 2015 میں OPF کے بورڈ آف گورنرز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, 126th میٹنگ ان کی, جس میں ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب پاکستان میں کہیں پہ بھی OPF کوئی اور اسکول نہیں کھولے گا کیونکہ آلریڈی جو اسکولز ہیں وہ لاس میں جا رہے ہیں. بجائے اسکول کھولنے کے انہوں نے ترجیحات دی ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز کے بچے پاکستان میں کسی بھی ادارے میں پڑھ رہے ہیں وہ ان کو اسکالرشپ فیسلٹیز دیں گے, چاہے وہ جس ادارے میں بھی پڑھیں, جس لیول تک بھی پڑھیں. تھینک یو ویری مچ. چترالی صاحب سپلیمنٹری پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, کل میں نے احتجاج کیا تھا, آج بھی وہی صورتحال ہے. میں آج بھی یہ ایوان ایسا لگ رہا ہے کہ مخصوص نشستوں پہ آئے ہوئے لوگوں کا ایوان ہے. میں اس سے پھر احتجاجاً واک آؤٹ کرتا ہوں. یہ کیا ماجرا ہے جی؟ پاکستان ماشاء اللہ چترالی صاحب, میں اس طرح کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ کو دوں گا تاکہ ماشاء اللہ آج بہت خوشی کی بات ہے کہ خواتین بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے اور اپنا کردار ادا کر رہی ہے. محترمہ مسرت رفیق میسر, کوشچن نمبر. محترمہ جی ہے آپ کا کوئی؟ شگفتہ جمانی میڈم سپلیمنٹری پوچھنا چاہ رہی تھی. سپلیمنٹری پلیز. کوشچن نمبر 104 پر 104. سر میں آپ کی توسط سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو بورڈ آف گورنرز OPF کے ہیں
ان کی کیا ہمیں لسٹ مل سکتی ہے کہ بورڈ آف گورنرز میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ اور یہ 375 طالب علم جو لیاری کے بچے پڑھتے ہیں اس اسکول میں، تو کیا ان کے لیے کوئی اسکالرشپ یا ہائر ایجوکیشن کے لیے کوئی پلان ہے گورنمنٹ کے پاس؟ مس جویریہ ظفر پلیز. جی تھینک یو جناب اسپیکر. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، میرے معزز رکن اسمبلی نے جیسے سوال ابھی کیا ہے، تو میں نے بتایا ہے کہ وہ جو 375 اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے ایک بھی اوورسیز پاکستانی کا بچہ نہیں ہے. سو اوبیسلی ان کو اسکالرشپ نہیں دیے جا سکتے. تو باقی اس اسکول کی اپ گریڈیشن کی جو بات ہو رہی ہے، آلریڈی وہاں پہ کیونکہ اسٹاف بھی موجود ہے اور او پی ایف کا اتنا زیادہ وہاں پہ خرچہ ہوتا ہے جو کہ اپنے ایکسپینسز کو بھی وہ لوگ میٹ نہیں کر پاتے ہیں. سو یہ اس کی اپ گریڈیشن کا فی الحال تو کوئی او پی ایف نہیں سوچ رہا. جہاں تک انہوں نے سوال کیا ہے کہ بورڈ آف گورنرز کی لسٹ، تو وہ بالکل ہم ان کو ضرور پرووائڈ کر دیں گے. تھینک یو. میں ایک خود بھی اس حوالے سے، چونکہ ہمارے علاقے میں بھی ہے، تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس کی کوالٹی پہ بھی جو ایشوز ہیں اس پہ آپ تھوڑا فوکس کریں اور اس کو دیکھ لیں کہ جتنی بھی آپ کی آرگنائزیشن ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں یہاں پوری، اس کی ایک ایسا میکینزم ہو کہ اس کی کوالٹی ایجوکیشن جو بھی انشور ہو. جی فیاض الدین، جی شیخ فیاض الدین صاحب، شیخ فیاض الدین صاحب. جناب اسپیکر، کل بھی کورم کی نشاندہی کی تھی اور آپ نے ایڈجرن کر دیا تھا. میں آج پھر کورم کی نشاندہی کر رہا ہوں. Count be made. Count be made. Count be made, please. یہ تو ایک فیصلہ بھی ہوا تھا اس کا، تو count be made, please. میں آپ کو تھوڑا حساب کتاب دے دوں. آپ کے اگر میں آپ کو شیئر کر دوں گا کہ آج ضمنی کتنے آپ نے دی تھے. The proceeding of the House are suspended till the quorum is complete. ان کی پیپلز پارٹی جو ہے، آپ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھی ہوگی، وہ ٹوٹلی انہوں نے انڈورس کیا ہے جے آئی ٹی رپورٹ کو، جو انہوں نے ڈیمالش کرنے کی پوری حد الوسع کوشش کی کہ جس کو ریجیکٹ کر دیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ اس کو آپ بالکل خارج کریں. لیکن آج سپریم کورٹ نے پھر کہا ہے کہ 2 مہینے دیے کہ یہ وہی آپ کے جو ادارے ہیں وہ کریں. اور یہ فیک اکاؤنٹس کا کیس جو ہے اس پہ کلیئرلی لکھا ہے کہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کا کیس ہے. تو اب ان لوگوں کو پریشانی تو ہے، سلیپ لیس نائٹس بھی ہیں، انہوں نے اب اپنے مقدمے فیس کرنے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم شروع سے کرتے رہے ہیں، لیکن یہ مقدمہ تو بہت ایویڈنس کے ساتھ آ گیا کرتے ہیں. لیکن آج بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہی بات تو پارلیمنٹ میں آ کے کہتے ہیں. شیلا، آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم استعمال کریں تو چیزیں واضح طور پر عوام کے سامنے آ جائے، نہ کہ سوشل میڈیا کا سہارا لیں.
अच्छा, मैं सबसे पहले तो थोड़ी सी तारीख की तस्हीह करना चाहूँगी। 4 साल भुट्टो साहब की गवर्नमेंट के, 2 साल से के तकरीबन बीबी साहिबा की हुकूमत, और 5 साल के फिर जरदारी साहब जब सदर थे वो हुकूमत। तो फेडरल में हमारी हुकूमत सिर्फ जो है, अगर आप इसको गिने तो 8 और 5 13 साल रही है। और जब ये हुकूमतें भी थीं तो उसमें भी कभी भी 3 सूबों में हमारी हुकूमत नहीं थी। पंजाब तो हमें भुट्टो साहब की शहादत के बाद कभी मिला ही नहीं। और जिस तरह से वो हुकूमतें गिराई गईं, मेरा ख़्याल है कि तारीख़ को अगर जो समझता है वो कभी उन्हें हुकूमतें भी नहीं कहेगा। लेकिन आज तक भुट्टो साहब के किए गए दौर के काम भी सबको याद है। 2 साल की जो हमारी हुकूमतें थीं, आज तक इंटरनेशनली भी हम उनके सिग्नेटरी हैं। और चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ हो, हमने किया। और जो 5 साल की हमारी हुकूमत है उसमें भी सब ने देखा। इसके पहले ही मरहले में कह दिया गया कि बिलावल भुट्टो का नाम डिलीट कर दिया जाए। ठीक तो है। और हमें आज भी मालूम है कि इसकी क्या और आज अहमियत ये है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन-कौन भी लोग हुई है, इसमें किस तरह से शामिल हैं, और हम उसे फेस करेंगे। हम उससे डर नहीं रहे, हम उसे फेस करेंगे। बात यह है कि आपने असेंबली में कितनी दफ़ा लेजिस्लेशन की कोशिश की, कौन सा बिल लगकर आया आपके यहाँ? हम जब भी आपको कहते हैं कि ये हालात हैं, आइए आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। ऑपोजिशन की जितनी पार्टीज थी उन्होंने आपको पहले दिन ये दावत दी, आपने उनको कमज़ोरी समझा और बड़े एक फ़ख्र से और एक बड़े गरूर से आगे आए। तो हम तो चाहते हैं कि वो फ़ख्र गरूर सलामत रहे। आइए पॉलिसीज़ लाएं, हम फेवर करेंगे। आइए आज हमारा देख के सिंध का 18 साल का ये देख कर कि 18 साल उम्र है अर्ली चाइल्ड मैरिज में, पंजाब जिसने 16 साल की थी आज आपने वहां पे 18 कर दी। हम तो आपकी इस तरह मदद करना चाहते हैं। ठीक, लेकिन आप लोग जो हैं वो जो काम आपके करने का नहीं है, करप्शन की तहकीकात करनी या करप्शन के ऊपर मुकदमा बनना या उस पर फैसले आने, ये आपका काम नहीं है। उसके करने उसको पीटे जा रहे हैं। भाई आप अपना करें, आपने हम पे क्या मुकदमे बनाए? कुछ नहीं। ठीक है, जब बनेंगे आपसे भी बात कर लेंगे, अभी तो हम भुगत रहे हैं उनसे। ठीक है शैला, मैं उज़मा से ये पूछना चाहूंगी। उज़मा, एक बड़ी वैलिड बात आज की है। खुर्शीद शाह साहब ने, बहुत ही पुराने पार्लियामेंटेरियन भी हैं, एक बहुत ही पुराने जहांदीदा सियासतदान भी हैं। अच्छा, आपके याद होगा आपको कि जब मियां नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था तो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो ये कहते थे कि चूंकि ये जाली पार्लियामेंट है इसलिए हम और हमारे अरकान यहाँ पर नहीं आएंगे। एक वक्त तक उनका ये स्टैंड रहा। अब ऑपोजिशन जो है, एक जाने पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहती है, नून लीग भी ये कहती है ये जाली मैंडेट के जरिए आए हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट में मौजूद रहती है। खुर्शीद शाह साहब ने आज भी कहा कि इमरान खान ट्विटर के जरिए मुल्क तो नहीं चला सकते। क्या वजह है? आप नहीं समझती खान साहब को आना चाहिए पार्लियामेंट में? क्यों नहीं आते? आखिर आपकी वहाँ पे हुकूमत है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जवाबदेह हैं। इकरा बिल्कुल आते रहे हैं वो, और अभी देखें उन्होंने कम से कम 6 दौरे किए हैं, और वो इस मकसद से किए कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। एक मुल्क का जो सरबराह है उसकी मेन इस वक्त कंसर्न है इकोनॉमिक रिवाइवल, जो कि ये टैटर्स में छोड़ के गए, क्योंकि हम तो मकरूज़ हैं, हमारा तो सांस भी एक कर्जे में ही निकल रहा है। तो वो खुद गए 6 मुल्कों में और उन्होंने गारंटीज़ दी वहाँ इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस में, कि आप आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किया। अभी कल यहाँ से सऊदी हमारी एनर्जी मिनिस्टर होके गए हैं। तो पार्लियामेंट में दे देना, इन लोगों को भी पता चल जाए कि क्या काम हो रहा है। ऐसी देखें, बात सारी ये है कि हमने टोटल कॉम्प्रोमाइज़ किया है पार्लियामेंट में। हमने इनको हर एक को प्रोडक्शन ऑर्डर्स दिए हैं, हमने इनको सब कमेटीज़ में जो भी इनकी जो शर्तें थी, हमने वो जो कमीशन बनाया था इलेक्शन के लिए वो फ़ौरन हमने बना दिया था। जो इन लोगों ने कहा, आप यकीन करें, मैं पंजाब में हूँ ना, पंजाब में प्रोडक्शन ऑर्डर का रूल इन्होंने 10 साल नहीं बनाया था। ये तो अब स्पीकर की सवाबदीद थी कि उन्होंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, हम चाहते हैं इस हाउस की चले, हम चाहते हैं कि हम मैंडेट लेके आए हैं अवाम का, हमने उनके इश्यूज रिजॉल्व करने हैं, हमने लेजिस्लेशन करनी है, उसकी खातिर आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी ले लें। आज वो सलमान रफ़ीक भी बैठे हुए थे, उनका भी जारी हो गया, साद रफ़ीक का भी। और ये क्या चाहते हैं? अब आए हमारे साथ बैठे, मिल के हम कानून साजी करें। अब मेरे ख्याल में कायमा कमेटीज जो हैं उन पे भी इत्तेफाक हो चुका है। इंशाल्लाह ताला इमरान खान आएंगे। हर हफ्ते वो काबीना की 2 मीटिंग्स करते हैं। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ के दौर में साल में एक काबीना की मीटिंग होती थी। तो जाहिर है वो, चले देखते हैं आगे आने वाले सेशंस में इमरान खान साहब उनका पर्सनल एजेंडा तो इस वक्त जीरो है। एक ही एजेंडा है कि इस कौम को अपने ठीक है, हम तो चाहते हैं वो आए, वो हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें आना चाहिए और अवाम
نے انہیں منتخب کیا ہے وہ بتانا چاہیے کہ ملک کو کیسے چلا رہے ہیں. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد آتے ہیں. اس سے کمال جگہ ہو ہی نہیں سکتی. یہاں پلاٹ لے کر تم دونوں کو گھر بنوا کر دوں گا. یس ایکسکیوز می. باپ ہی ہوتا ہے. رنگ روڈ سے آتے نا تو اکٹھے پہنچ جاتے. تمہیں کیسے بھول سکتے تھے؟ یہ تمہارے لیے. Build a dream lifestyle and grow old with us. بابا شہزاد کا چہرہ زیادہ بڑا نہیں لگ رہا. شادی ہے تو کوکو کولا تو ضرور ہوگی. تو چلو آج بہت مزہ آئے گا. دل دے کے دنیا تو کون ڈرے تجھ میرے. نیوز باخبر 24 گھنٹے. شادی ہے تو کوکو کولا تو ضرور ہوگی. چلو ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر. ہیرو ہر گھر کا. شادی ہے تو کوکو کولا تو ضرور ہوگی. چلو I don't just talk, I walk the walk. I say I'm ambitious, and I'm here to put in the hours. I'm here, working to build bridges between these walls. I sing my own beat, and I really like how I sound. I am that woman. Me, I'm just here to learn like the rest of them. Sometimes, you just have to be that woman. It's never easy. But we still make it look good. شادی ہے تو کوکو کولا تو ضرور ہوگی. چلو ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر. ہیرو ہر گھر کا. انسانیت شرمسار. نہ بیوی کو رحم آیا, نہ بوڑھے باپ کا دل کانپا. اپنی نو دے نال ساتھ رل کے تے انہیں خود بیٹا مروایا. بڑوں سے بچوں تک سب نے مل کر کھیلا وحشیانہ کھیل. رسی کے ساتھ قتل کیا ہے. باہر آشنا کے ساتھ شرمناک حرکات, گھر میں سسر کے ساتھ تعلقات. تم نے کیا کہہ کے بتایا کون ہے یہ؟ سارے پتہ سے میری دوست. کیا خاندان کی سبھی عورتیں کر رہی تھیں جسم فروشی کا دھندا؟ کیا تمہارے کسی قسم کے تعلقات تھے اپنے سسر سے؟ دیکھیے پروگرام انکشاف ہفتے کی شام 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. 24 گھنٹے 24 نیوز باخبر 24 گھنٹے.
वेलकम बैक। नून लीग की आज जो हिकमत अमली रही उस पर भी हम बात करेंगे। शहरा साहिबा, मुत्तहदा ऑपोजिशन और जब ये बनी और जब आप लोगों का इकट्ठ हुआ तो तासुर ये आया कि हुकूमत को अब टफ टाइम मिलने वाला है और किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ और जो फ्री हैंड था वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज जो साद रफीक साहब ने बयान दिया उनसे उनका भी यू टर्न महसूस हो रहा है कि शायद अब वो मुफाहमत की पॉलिसी पर चलना चाहते हैं, तो फिर दोनों जमातें कैसे चलेंगी आगे? अच्छा देखें, पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि दो पार्टियाँ क्या, जो भी पार्टीज़ हैं उनमें से कोई भी हुकूमत गिराना नहीं चाहता, हम ये बता देना चाहते हैं। और वरना ये कोई इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर पंजाब में, वहाँ कोई मसला नहीं है। और अगर हम ज़रा भी कोशिश करें तो जो 4 या 5 की बरतरी से हुकूमत खड़ी है ये गिर सकती है। लेकिन हम इस प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहते, हम ये गेम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एक जो है एक हमने सिस्टम के लिए स्ट्रगल की है, अब जिसको भी दे दिया गया है, जो भी हुआ है ये चलना चाहिए आगे। तो हम इनसे बार बार जो कहा था चेयरमैन बिलावल ने कि कदम बढ़ाओ इमरान, हम आपके साथ हैं, या आसिफ साहब ने कहा था, तो इसीलिए कहा था कि हम जब नून लीग की भी हुकूमत थी तो हम ये कह रहे थे कि इकॉनमी जो है वो सफ़र कर रही है और 9 बिलियन डॉलर, या मैं सही रकम मुझे नहीं हो रही अंदाज़ा, कि किस तरह से डॉलर की कीमत को मेंटेन करने के लिए मार्केट में झोंका गया। हमें मालूम था कि बहुत ज़्यादा कर्जा लिया गया है, IMF की तारीख में इससे ज़्यादा नहीं लिया गया। तो हम ये चाह रहे थे कि ये बिल्कुल इनका मैंडेट इनको मुबारक हो, इनकी तब्दीली इनको मुबारक हो, लेकिन अल्टीमेटली तो हमने पाकिस्तान के लिए चलना है ना। तो आए हम साथ बैठते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं, जो हमारे मुकदमे उससे हम उसे फेस करेंगे। लेकिन इन्होंने इसको बड़ी अजीब सी तरह से लिया। तो अभी भी हम जो परेशान हैं वो इसलिए परेशान हैं कि 93% जो है वो कहना चाहिए कि इजाफा हुआ है कर्ज़ों में। इंटरनल कर्जे भी बढ़े हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे नोट छापे जा रहे हैं, और बैरूनी कर्जे भी बढ़े हैं। 448 अरब रुपए महीना कर्जा लिया जा रहा है इनकी गवर्नमेंट में, और डॉलर की कीमत इतनी ऊपर पहुंच गई, तो खाम माल की कीमत 30% कम हुई है, लेकिन माशी बहरान पे काबू नहीं पा सक रहे। 5वें महीने में दूसरा मिनी बजट आ रहा है जिसमें माहिर माशियात जो हैं ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पहले महंगाई बढ़ेगी, फिर 3 महीने में शदीद तूफान आएगा। तो हम इसको नहीं रोकें क्या? हमें नहीं मालूम कि बिजली की कीमतें कहाँ पे हैं, गैस की कीमतें कहाँ पे हैं। एक आम आदमी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, गैस नहीं आ रही है। मैं इस वक्त भी अपनी मेट से कह के आई हूँ कि भाई रोटी मंगा लो, सालन तो पूरे दिन में आप पका लेते हैं छोटी छोटी आंच पे, ये नहीं, इसीलिए रोटी नहीं बन पाती। ये जो आपका मौक़िफ़ है के अंदर ईंटें रख के खाना पका रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वो जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन कहती है क्या, ठीक है, और वो इसीलिए जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत अपने वजन पर गिरेगी। उस्मा कायदार साहिबा, क्या जवाब है आपके पास? वो तो कहते हैं हम नहीं गिराएंगे, तो खतरा फिर ठीक है नहीं लेना चाहिए हुकूमत को। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं सुनती हूँ मीठी मीठी तड़ियाँ भी ये लोग देते हैं। 1 हफ्ते में गिरा देंगे आपकी हुकूमत, अब अब्बा जान इजाज़त दें तो अभी गिरा देंगे, फिर महीने में गिरा देंगे, गिरा सकते हैं। तो लेकिन साथ ही कहते हैं आप भी तो सिंध में गिराना चाहते हैं ना, आप भी तो चाहते हैं कि वज़ीर आला तब्दील हो जाए। फवाद चौधरी साहब को टास्क भी दिया हुआ है आपने। नहीं, वो तो इनका अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है, वो हमारे से राब्ते में है कि प्लीज़ हम लोग नाला हैं करप्शन से, कि इतनी करप्शन है। हम चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप जो है वो तब्दील हो, इन हाउस एक चेंज है वो, हम इनकी हुकूमत नहीं गिरा रहे। आपस में इनके आपस में डिसेंट है। तो मैं वापस जरा आती हूँ इन्फ्लेशन पे आती हूँ। ये ऑफर अच्छी है उस्मा साहिबा, 2 नाम वो आप बता दें और बाकी वो कह रही हैं हम तो नासिर शाह को सपोर्ट करेंगे अगर उनके साथ मेरे ख्याल में 25-30 उनके साथ एमपीएस हैं, और अगर वो आना चाहें, अगर 48 दे देंगे। नहीं, वैसे वक्त आने पे बता देंगे, वक्त आने पे बता देंगे ना। उनके पास मैंडेट है। आप भी तो हमें वो गुर बता दें कि हम गिरा सकते हैं, वो क्या तरीका है जिससे आप गिरा सकते हैं। अच्छा मैं जरा अब शहरा साहिबा मुझे इजाजत दें, क्योंकि मैंने आपके बिल्कुल आपकी इज्जत मैं करती हूँ, मैंने आपको बीएनपी की सारी बातें बताई, आपको मैंने टोका नहीं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। जरा मुझे भी अब मेरा मौक़िफ़ बयान कर लेने दें। थैंक यू सो मच। यार मैं भी आपसे सबको हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, जुमला हमें अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इन्फ्लेशन के, आपने इन्फ्लेशन के हवाले से बात की।
تو میں تھوڑا سا آپ کو یاد دلاتی چلوں، جب آپ لوگوں کی حکومت آئی تھی تو پہلے 5 مہینے میں 11% انفلیشن تھی. جب یہ نواز شریف کی حکومت آئی تو پہلے 5 مہینے میں 4% انفلیشن ہوئی. ہم جب آئے ہیں تو پہلے مہینے میں 1% انفلیشن ہوئی ہے. تو یہ ریکارڈ آپ چیک بھی کر لیں. اور ہم نے تو جہیز میں ہمیں چاہیے تھا اچھی اچھی چیزیں انہیرٹ کرتے، لیکن ہم نے 35 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ انہیرٹ کیا، ہم نے 1300 کا ارب کا گردشی کردہ. اب آپ لوگوں نے میرے خیال میں قوم سے معافی مانگنا تو بنتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ لوگوں نے 20 سال پہلے یہ جو آئی پی پیز کے حوالے ہمارا سارا بجلی کا نظام کر دیا. آج جو ہم بھگت رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ انڈیا نے تو 5000 ڈیم بنائے، ہم نے آئی پی پیز جو سب سے مہنگی بجلی فرنس آئل سے بنتی تھی ہم نے ان کے حوالے کر دی. آج بجلی ہے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان پرائیویٹ کمپنیز کو پے کریں اور بجلی ہمیں ملے. یہی ہم نے حال گیس کے ساتھ کیا. ہمارے پاس اب ایکسیون جو ہے وہ ڈیپ سی اس وقت ڈرلنگ ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بے تحاشا آپ کے پاس گیس اور آئل کے ریزروز ہیں جو کہ قوم کو ہم خوشخبری عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. پچھلی حکومتوں نے کیا کیا؟ نہ انہوں نے کوئی گیس کی ایکسپلوریشن کی، نہ انہوں نے ڈسٹریبیوشن پہ کوئی توجہ دی، اور ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ انہوں نے ایل این جی کی شپمنٹس قطر سے منگوا کے اپنی گیس کو انہوں نے پورا کرنا شروع کیا. اور آج ہم ہاسٹیج ہیں جب تک کہ ایل این جی کی شپمنٹس نہیں آتی. اور وہ کس ریٹ پہ لی وہ تو اب سپریم کورٹ میں جب کیس شیخ House in order, 88. کہاں محترمہ مسرت رفیق محسر. کیا سوال ہے؟ جی سپلیمنٹری دورا دے پلیز محترمہ. میرا سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ پاور لومز زیادہ تر شہری اور دیسی گھریلو صنعت ہے اور یہ پیشہ زیادہ تر غریب لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے. اگر ان لوگوں کی مشینری متروک ہو گئی ہے یا اپنی معاشی زندگی پوری کر چکی ہے تو حکومت ایسے غریب لوگوں کی ایسی مشینری کے متبادل کے طور پر دینے کے لیے کیا مدد کر رہی ہے تاکہ وہ لوگ اپنا کاروبار زندگی چلا سکے اور روزگار حاصل کر سکے؟ شکریہ. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسپیکر صاحب. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جب بھی میری باری آتی ہے تو یہاں کورم پوائنٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ناؤ دا پروسیڈنگ سٹارٹس اگین. اینڈ میں شکریہ ادا کروں گی اپنی معزز ممبر کا کہ شی ہیز ریزڈ اے ویری گڈ کوسچن. اور میں یہ بتا دوں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری پریورٹی ہے کیونکہ ٹیکسٹائل 60% آپ کی اکانومی کا حصہ ہے اور ٹیکسٹائلز از اے ویری لانگ ویلیو چین جس کے اندر یہ جو پاور لومز کی بات کری ہے، پاور لومز تو اس کا ایک پورشن ہے. اور جہاں میں یہ بتاؤں کہ جو پاور لومز ہے، پاور لومز میں اب ٹیکنالوجی اتنی اپ گریڈ ہو چکی ہے کہ یہ ایک شٹل والی لوم تھی اور اب ایئر جیٹ پر دنیا جا رہی ہے. سو یہ تو ایک بات ہے. پلس اس کی جو ٹیکنالوجی کی میں تھوڑی سی ان کو ڈیٹیلز بتا دوں کہ اس کی پروڈکشن از ویری لیس، اس کی کوالٹی بہت ہی انفیریئر ہے. یعنی آپ یہ کمپیریزن کر لیں کہ ہم ایک ٹیکسی اور ایک فراری کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. بٹ سٹل جو کہ انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے. تو میں یہاں پر یہ مینشن کروں گی اپنی معزز ممبر کو کہ ہمارے ایڈوائزر صاحب ان لوگوں سے 2 دفعہ مل چکے ہیں. ان کی ساری پرابلمز ہم سالو کرنے کا ان سے پرومس تو نہیں کر سکتے بیکاز دنیا بہت آگے جا چکی ہے، بٹ سٹل ہماری نالج میں ان کی پرابلمس ہیں. ان سے ملنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ان کو کسی طرح سے اس چیز کا حصہ بنائی رکھیں. یہاں میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو پرانی گورنمنٹس تھیں انہوں نے ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی کوئی اقدام نہیں اٹھایا. حالانکہ انہوں نے پرومسز بہت کیے تھے، بٹ سرٹنلی سنس کہ ہم جابس کے لیے ہماری حکومت، ہمارے پرائم منسٹر ہی وانٹس ٹو گیو جاب اور ہم ان لوگوں کو سیو کرنا چاہتے ہیں، سو ہم ٹیکسٹائل پالیسی میں ان کو بٹھائیں گے ایز اے اسٹیک ہولڈر اور انکارپوریٹ کریں گے ان کے سارے پرابلمس کو اور ان کو حل کرنے کا کوئی نہ کوئی وے آؤٹ ضرور نکالیں گے. تھینک یو اسپیکر صاحب. میں ایک یہاں بچے ہمارے بیٹے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے سٹیزن آف پاکستان، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. تمام
اپریشیٹ کرتے ہیں. ساجدہ بیگم پلیز سپلیمنٹری. تھینک یو اسپیکر صاحب. پہلے تو آنریبل ممبر کا جواب تھوڑا سا میں بھی اس میں مینشن کروں, صرف گورنمنٹ بینچز پہ ہوں. دیکھیے کراچی میں ان کے جو مارکیٹ ہے کاٹیج انڈسٹریز ہے, پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہم نے اس کے سی ایم سے بات بھی کی. وہ اگر اس کے حالات آپ دیکھیں سندھ میں, وہ اتنی اچھی پروڈکشن کرتی ہے جو دنیا کا بہترین کپڑا پروڈیوس کرتا ہے, اور اس کے حالات اتنے خراب ہے سندھ میں کہ وہ پوری انڈسٹریز بیٹھی ہوئی ہے. اس کے لیے کبھی کسی گورنمنٹ نے سوچا نہیں, اس کو ڈیلیٹ کر دیا. ہمارا اگر دیکھیں پاکستان میں 400 میں کڈی کا کپڑا بنتا ہے لومز پہ, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی سیل ہوتی ہے. پہلے تو, اور پھر میرا منسٹر صاحب سے اس کے ریلیٹڈ سوال ہے کہ انڈسٹریز منسٹری کو چاہیے کہ سب سے پہلے کاٹیج انڈسٹری جو کراچی میں گورنمنٹ اس پہ سندھ کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو بہتر کرے. اس کا جو فیبرک بنتے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے, اور انشاءاللہ پاکستان اس سے بہت ترقی کرے. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ. تھینک یو اسپیکر صاحب, اینڈ تھینک یو ہماری معزز ممبر کا کہ انہوں نے ہمیں یہ ہماری توجہ اس کی طرف دلوائی کہ کراچی کے اندر اس پہ اس سیکٹر کے ساتھ جو زیادتی بھی ہو رہی ہے. میں نے اس میں پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ پرانی گورنمنٹس نے اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں اٹھایا تھا. دے ہیو پروپوز سم تھنگ بٹ پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا تھا. بٹ بالکل صحیح ہے, وی وانٹ کہ یہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے دیٹ از ڈی فریگمنٹ, کہ ہم اس کو ڈی فریگمنٹڈ کریں, بیکاز یہ چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی ہوتی ہیں جو گھروں میں لگی ہوتی ہیں, کاٹیج بیسڈ ہے. سو وی کین پروپوز سم ویونگ سیکٹر فار اٹ, کہ ایک ہی جگہ پر ہم اس کو لے آئیں, اور اس سے کافی لوگوں کو جاب سیکیورٹی بھی ملے گی. اور جیسے معزز ممبر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس کی جو کوالٹی جو کپڑا ہے, بیکاز ہمارا جو مین ایشو ہے دیٹ از دا پروڈکشن, بیکاز یہ آپ دیکھیں کہ یہ دن میں بہت کم کپڑا پروڈیوس کرتا ہے, جو اس میں لمیٹیشن آتی ہے. بٹ ایک اسپیسیفک کپڑا جو ظاہر ہے شٹلس لومز کے اوپر نہیں حاصل کیا جا سکتا, وی کین گیٹ اٹ, لیکن ایگزیکٹلی وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, تو ہم انہی مارکیٹس کو اس کے لیے پرٹیکولرلی ٹارگٹ کریں. اور میں ان سے پلیز ریکویسٹ بھی کروں گی کہ یہ ان لوگوں سے اگر ہماری کوئی میٹنگ ارینج کر دیں تو وی کین وزٹ دیم ان کراچی, اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کا کوئی وے آؤٹ نکالیں. نیکسٹ کوشچن 92 علی گور خان, جناب علی گور خان. Next. Question number, please. جی question number 92 sir. Answer be taken as read. Supplementary, please. جی sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, یہ میرا question اس کے 3, 4, 5 پوائنٹس ہیں جو میں نے ریز کیے ہیں. اس میں ہمارے جو ریلیشنز ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, مڈل ایسٹ کے ساتھ, تو اس میں جو ہمارے کنسرن منسٹر ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سعودی عربیہ کے ساتھ ریلیشنز ہیں, پچھلے دنوں وزیر خارجہ گئے, پرائم منسٹر گئے, مڈل ایسٹ میں گئے, تو ان کے ساتھ جو بھی ہمارے معاہدے ہوئے کیا اس بارے میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا؟ اور وزیر اعظم صاحب نے میڈیا پہ یہ آ کر بیان دیا کہ کچھ ہمارے اس قسم کے معاہدے ہیں کہ جو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے, بتا نہیں سکتے. کیا وہ اس قسم کے معاہدے ہیں کہ جس میں ہم اپنے ہاؤس کو بھی اعتماد میں نہیں لے سکتے؟ اور اس سے پہلے میڈل ایسٹ کا جو رویہ ہمارا پاکستان کے ساتھ تھا, آپ نے دیکھا کہ جب گوادر پورٹ جب سے ڈیولپمنٹ ادھر شروع ہوئی, ہم نے چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا, تو ایون پچھلے ایوان میں یہ بھی ہوا کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کے جو ویزاز تھے میڈل ایسٹ کے وہ بھی روک دیے گئے. لیکن اب میڈل ایسٹ ہمارے ساتھ بہت مہربان ہو گیا ہے. دبئی کے اور وہ جتنی عرب امارات ہیں وہاں کے منسٹرز آ رہے ہیں, ہمارے ڈیلیگیشن ادھر جا رہے ہیں. تو کیا ہم نے کوئی خاموش کمپرومائز تو نہیں کر لیا گوادر کے اوپر؟ اس پر ہمیں کوئی وضاحت کی جائے گی اس ایوان کو, اور بتایا جائے گا کہ وہ ہمارے کیا کیا معاہدے تھے؟ جی اندری بابا صاحبہ. تھینک یو آنریبل ممبر. اور آپ نے ماشاءاللہ
بڑی زبردست قسم کی ایک بیک گراؤنڈ بھی دے دی. اس میں بتایا آپ نے کہ 4 سال تو بالکل مڈل ایسٹ کے ساتھ ایک کولڈ وار تھی, ایک سرد موری تھی اور آنا جانا بھی مشکل تھا. اور اب ان دا لاسٹ 5 months, 5 سال کی بات نہیں کری میں, پچھلے 5 مہینے میں اس کو ہم نے ایک ریسیٹ کیا ہے, رینیو کیا ہے, ری انوائگریٹ کیا ہے. جہاں تک معاہدوں کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ معاہدے بڑے اوپن ہیں. سعودی عربیہ کا معاہدہ جو ہے, سعودی عربیہ میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو پہ گئے اور وہاں ان کی مین وہاں انویسٹرز کے ساتھ ایک بہت ہی لائیو دکھائی گئی انٹرنیشنل کانفرنس تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب ہمارے ہیڈز آف اسٹیٹس جا رہے تھے تو ان کا کیا ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ کہ کیا حال تھا. تو آپ کو ایک نظر آ جاتی ہے کہ دیر از اے پریزنس, نمبر 1. اب اس میں معاہدے میں ہوا کیا, اس معاہدے میں یہ ہے کہ جی آپ کو 3 بلین کی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دے رہے ہیں وہ. سو 3 بلین کی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ ہے اور 1 بلین ایچ کی ایوری ایئر ڈیفرڈ آئل پیمنٹس ہیں 3 سال کے لیے. تو اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں. 3 بلین بیلنس آف پیمنٹ BOP, 3 بلین آئل ڈیفرڈ پیمنٹس. اس کے علاوہ جو لیٹسٹ بات ہو رہی ہے جو یہ پوچھ رہے ہیں, اور اس پہ بھی بڑا اوپن ہے, بلکہ ہم سب کو بڑا خوش ہونا چاہیے, یہ تو بڑے ناراض سے لگ رہے ہیں مجھے کہ انہوں نے گوادر میں آئل ریفائنری میں انٹرسٹ شو کیا ہے اور ان کے ڈیلیگیشن آیا, ہم وہاں گوادر لے کے گئے اور وہ تقریباً 10 بلین ایسٹیمیشن کی آئل ریفائنری کی انویسٹمنٹ ہے جس سے جابز ملیں گے, گوادر ری انوائگریٹ ہوگا اور ہماری ریلیشن شپ بھی بہتر ہوگی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز ہمارے سعودی عربیہ میں جاتے ہیں. چوتھی بات, ویزا فیس جو تھی 3000 سعودی ریالز پہ آگئی ہوئی تھی, آفٹر نیگوشیٹنگ ود دیم وہ 305 پہ واپس چلی گئی ہے. تو یہ تو ڈیٹیلز ہے سعودی عربیہ کی. اس کے بعد آپ آ جائیں UAE پہ. UAE کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں انہوں نے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دی ہے اینڈ $2 بلین اس کی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ ہے. اس کے علاوہ UAE جو ہے وہ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹس کرنا چاہتا ہے بیکاز ہماری اوور آل پالیسی جو ہے, یہ جو 5 مہینے ہیں ہمیں مشکلات میں ہے, کیونکہ جب آپ کو قرضہ اور آپ کو 30,000 ارب کا قرضہ جہیز میں مل جائے تو آپ نے کہیں سے تو پے کرنا ہے. بٹ ہماری پالیسی ہے ٹریڈ ناٹ ایڈ, یہ بڑی کلیئر پالیسی ہے. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے, چائنا کے پورے معاہدے میں ہم نے MOUs 15 سائن کیے ہیں, بٹ چائنیز گورنمنٹ نے, اور یہ میرا خیال ہے میرے ساتھ اس وقت اگری کریں گے کیونکہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ چائنا کو ناراض نہ کریں, آپ چائنا کو ناراض نہ کریں. چائنیز گورنمنٹ ہیز بین ویری کلیئر آن دس, دے ڈو ناٹ وانٹ اینی ڈیٹیلز ٹو کم آؤٹ. ہم نے جو MOUs انہوں نے کہا تھا, MOUs کی 15 کی ہم نے ڈیٹیلز آپ کو کہا ہے کہ اسٹریٹجک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہے جس کے اندر ٹیکنالوجی, سائنس, میٹیورولوجی, ان سب کے اندر ہمارے معاہدے ہوئے ہیں. بیکاز چائنا از نو لانگر اے فیکٹری آف دا ورلڈ, چائنا از این انوویشن ہب, اور ہمیں ان سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر مدد لینی چاہیے. بیکاز ان دا لانگ رن اگر ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں آنا چاہتے ہیں تو صرف سڑکیں بنانے سے ہم آگے نہیں پہنچیں گے, ہمیں اپنی نالج انٹینسو انڈسٹری کو لے کے ہی آگے پہنچنا ہے. سو یہ 3 کنٹریز کے ساتھ ہماری ڈیلز ہوئی ہیں, تینوں کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. چائنا کے بارے میں اگر وہ اور جاننا چاہتے ہیں, آئی ووڈ ریکویسٹ ہم کہ ڈائریکٹلی پھر اس پہ اسٹیٹمنٹ دیں تاکہ چائنیز گورنمنٹ ان کو خود جواب دے. جناب ارادت صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میرا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ سے یہ کویشچن ہے کہ جو انہوں نے 8 پیکجز بتائے ہیں, کیا یہ انٹرسٹ فری ہیں یا ان پہ گورنمنٹ کو انٹرسٹ ادا کرنا پڑے گا اور وہ کتنا ہے؟ اس کے علاوہ کیا کوئی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن تھا جو اس سے کم ریٹ پہ انٹرسٹ دے رہا تھا؟ اس کے علاوہ یہ کویشچن ہے کہ پرائم منسٹر صاحب گئے تھے سعودیہ اور UAE, ادھر جو اوورسیز پاکستانیز کو مسئلے آ رہے ہیں کہ سیلریز نہیں ملتی کئی مہینے, اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, اس پہ انہوں نے کیا سٹیپ لیا ہے؟ شکریہ. مس اندلیب عباس صاحب. جی, یہ جتنے بھی ہماری بیلنس آف پیمنٹ ہمیں سپورٹس ملی ہیں, دے آر آن کنسیشنری ریٹس, دے آر آن اسپیشل ریٹس. بیکاز جب آپ جاتے ہیں فرینڈلی کنٹریز کے پاس تو آپ اسی لیے جاتے ہیں بیکاز وہ آپ کے ساتھ سلوک بہتر کرتے ہیں. اینڈ بائی دا وے میں اپنے ہاؤس کو ضرور انفارم کروں گی کہ پچھلے 5 سالوں میں آپ وہ آرٹیکل پڑھ لیں جو عابد سلیری صاحب نے لکھا, اور انہوں نے اس پہ ڈیٹیلز میں لکھا ہے, ہی از این ایکسپرٹ آن دیٹ. انہوں نے کہا جی 2008 میں فرینڈلی کنٹریز کے پاس گئے اور ساری کنٹریز کے پاس گئے,
कुछ नहीं मिला, किसी ने नहीं दिया सिवाय एक कंट्री ने। उसके बाद उन्होंने कहा 2013 में गए, सऊदी अरेबिया ने 1.5 बिलियन की एक ग्रांट दी, उसके अलावा बाकी कंट्रीज ने रिफ्यूज़ कर दिया। आपने कल भी देखा होगा कि कारगिल जो है उसने कहा है कि हम 2012 के बाद हम भाग गए थे क्योंकि करप्शन बड़ी थी गवर्नमेंट के अंदर, और हम वापस आए हैं बिकॉज वी फील दिस गवर्नमेंट इज़ क्रेडिबल। तो पहली बात तो ये है, हमें सारी जो लोन्स की जितनी भी कंडीशंस हैं दे आर कंपैरेटिवली कंसेशनरी लोन्स के लिए, वरना तो ऑब्वियसली अगर कंसेशनरी नहीं है तो फ्रेंडली कैसे होंगे वो, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि जी हमारे वहाँ लोग जो सऊदी अरेबिया के अंदर हैं दे आर अंडरगोइंग प्रॉब्लम्स ओवर देयर, बिल्कुल सही बात है। मिडल ईस्ट के अंदर एक मिडल ईस्टर्नाइजेशन का ट्रेंड है, साउदाइजेशन का ट्रेंड है, वो अपने लोगों को जॉब्स दे रहे हैं। हमारे लोग इस वक्त मैं आपको बताऊं 10,000 लोग जो हैं वो जेलों में हैं, और वो इसलिए जेलों में हैं क्योंकि वहाँ वो ओवरस्टे कर चुके हैं, उनके पास वीज़े नहीं हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स का इशू है, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक वीज़ास के साथ गए हुए हैं। ऑल दोज केसेस आर बीइंग लुक्ड इनटू, प्रिजनर एक्सचेंज के ऊपर भी काम हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ कॉन्विक्ट्स के ऊपर भी काम हो रहा है। बट येस, ये सारी बातें मेरा ख्याल है मेरे भी 2 सप्लीमेंट्री इस पे सवाल डाल रहे हैं कि मैं भी पूछना चाहूँगी कि भैया ये पिछले 5 साल अगर आपने फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखा और इस पे काम नहीं किया और आपको पैसे नहीं मिले तो आप 5 महीने में माशाल्लाह कहाँ गए? मेरे 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर शाजिया मरी नॉट प्रेजेंट। जनाब रियाज पतियाना साहब, क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 107 सर। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। जी सर, गुजारिश ये है कि मेरे 2-3 मुश्तरका से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि जो हमारे कमर्शियल अटैची हैं जो इनकी परफॉर्मेंस लो है उनके ख़िलाफ़ आज तक डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया है, नंबर 1। नंबर 2 सर, टेक्सटाइल सेक्टर जो कि 58% जिसका शेयर है हमारी एक्सपोर्ट्स में, उसकी ग्रोथ सिर्फ 0.47 हुई है इस साल। 3rd, पोल्ट्री सेक्टर बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है, पोल्ट्री प्रोडक्शन हमारे पास सरप्लस मौजूद है। 4th ये है कि ईरान से स्मगल होकर तेल आ रहा है, अगर उसको लिजिटिमेट कर दिया जाए, प्रॉपर कर दिया जाए तो हमारे ड्यूटी में इजाफा हो सकता है और हम सही ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर, बार्टर सिस्टम एक रिकग्नाइज तरीक़ाकार है ट्रेड का, उसकी तरफ मिनिस्ट्री ने कोई तवज्जो नहीं दी। अगला ये है कि सिर्फ US डॉलर में क्यों हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ अगर हम उनकी करेंसी और पाकिस्तानी रुपए के साथ हम एक्सचेंज करते हैं तो हमारे पास जो US डॉलर का क्राइसिस है वो भी कम हो सकता है, उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। और आखिरी बात सर ये है कि बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाने की गुंजाइश है पाकिस्तान में, इस तरफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कोई तवज्जो नहीं दी, तो इसके बारे में भी मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इसको क्यों इनकरेज नहीं कर रहे। और आखिरी जो मेरी गुजारिश है वो यही है कि हमारे जो फूड आइटम्स हैं इसकी एक्सपोर्ट को अगर इन्हांस किया जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि फूड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी या कोई मैकेनिज़्म या कोई लॉ या कोई लेबॉर्ट्री होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में नहीं है, जिसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है बहुत से मुल्कों में एक्सपोर्ट के लिए। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फेल हुई है ऐसी लेबॉर्ट्री ना बनाने में? शुक्रिया। शांदाना गुलजार साहब प्लीज़। शुक्रिया जनाब स्पीकर, और शुक्रिया भी अदा करती हूँ रियाज पतियाना साहब का। सर मैंने तो आपके 7 क्वेश्चन नोट किए हैं, एक सुनाई नहीं दिया, वो मैं आपसे दोबारा पूछ लूँगी जी। पहली बात आपने कही कमर्शियल अटैशेज़ की। कमर्शियल अटैशेज़ का ये है कि जी पहली दफ़ा कॉमर्स मिनिस्ट्री ने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs फॉर्मुलेट किए और उसी के तहत तकरीबन 12 ऑनवॉइस को वापस बुला लिया गया था 2018 के शुरू में। वो वापस आने वाले हैं, उसमें बहुत ऑब्जेक्शन भी हुई, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी, ये सही दुरुस्त बात है कि जब तक आप हर हुकूमती इदारे में और हर हुकूमती ऑफिशियल के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नहीं रखेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस मसला रहेगा। तो ये हो चुका है, इसका हम इन राइटिंग में अगर चाहते हैं तो जवाब दे देंगे, हमारे पास पूरी रिपोर्ट तैयार है। दूसरे ने बात कीजिए टेक्सटाइल सेक्टर की। ऑल्दो मेरी कॉलीग जो टेक्सटाइल सेक्टर की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। टेक्सटाइल सेक्टर, इन्होंने सही फरमाया, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 58% हिस्सा है।
ट्रेडिशनली सर जिस सेक्टर को हमने प्रोटेक्ट किया उसने इनिशियली तो बहुत कारकर्दगी दिखाई, लेकिन दुनिया हमसे बहुत आगे बढ़ गई। प्रोटेक्शन और सब्सिडी से अब काम नहीं चलेगा। तो इनकी बात यहाँ तक तो ठीक है कि अब इसमें वैल्यू एडेड मेड अप्स होने चाहिए। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान FTAs की कोशिश कर रहा है थाईलैंड के साथ, ईरान के साथ, टर्की के साथ, लेकिन आपको भी मालूम होगा कि जी 2012 से दुनिया में रिसेशन है, फाइनेंशियल क्रंच है, लिक्विडिटी क्रंच है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में भी है, हर जगह हो रहा है। तो इसलिए दुनिया में जब आपका आएगा एक क्रंच आपकी इकोनॉमी में, आपकी बाइंग में, तो पाकिस्तान में भी रिफ्लेक्ट होगा। हमारी पाकिस्तान की टोटल वर्ल्ड ट्रेड ही बहुत कम है, तो उसी के मुताबिक उसमें एक क्रंच आया है। जो इसमें पॉजिटिव एक और बात है जनाब स्पीकर, टेक्सटाइल के हवाले से कि पाकिस्तान तकरीबन 2 साल पहले गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक एग्रीमेंट है WTO का, हम उसके ऑब्जर्वर्स बन चुके हैं और उसमें अब एक्सेशन करना बाकी है। वो इसलिए ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि जो दुनिया में हाई एंड टेक्सटाइल है, जैसे मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, मिलिट्री टेंट्स, ये सारी चीज़ों से हम महरूम हैं, क्योंकि उनके लिए WTO के जो बड़े बड़े मेंबर्स हैं, EU हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, उनके लिए नेसेसरी है कि आपकी पब्लिक और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है, यानी कि जो पेपरा रूल्स की हम बात करते हैं, हमारे रूल्स नाकिस हैं, वो ट्रांसपेरेंसी उनमें इतनी नहीं है। तो इसलिए दुनिया में जितनी भी बड़ी टेक्सटाइल मार्केट्स हैं वो हम नहीं एक्सेस कर पाते। तीसरा सवाल रियाज फतियाना साहब ने पोल्ट्री प्रोडक्शन पे बात की। इससे मैं बताती चलूँ, और आपसे मैंने कल चेंबर में आके तो माफ़ी मांगी ली थी जी इस ऐवान से भी, क्योंकि कल अगर आपको याद है हमारा कॉलिंग अटेंशन नोटिस था, आज फिर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। कल तकरीबन $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तवस्सुत से, और अल्लाह का शुक्र है वो आ ही रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। अगर आप याद है वज़ीर आज़म साहिब ने बात की थी हमारे 100 डेज़ इवेंट पे भी पोल्ट्री पे, जिस पे काफ़ी मजाक उड़ाया गया था, ट्विटर पे भी, सब सोशल मीडिया पे। मजाक उड़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता रियलिटी से, बट ये हमारे सबसे जो गरीब तबका है उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। वज़ीर आज़म साहिब उनकी ज़बान, उनकी बात कर रहे थे। तो फतियाना साहब ने भी सवाल उठाया, आई एम ग्लैड उन्हें उठाया, इस पे भी काम हो रहा है। बट एक थोड़ा सा सर बताती चलूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद थोड़े से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को, और वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ये हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अब आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बन गए हैं। इंडस्ट्री और कॉमर्स फेडरेशन में बैठी हुई है, पिछले 12 साल में कोई आपकी आई नहीं है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अब वो सूबे बनाएंगे। जहाँ पे बात हुई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की, इसको वक्त लगेगा उठने में, बट वो एक दफ़ा उठ जाए, लेट्स से वो 6 महीनों में उठती है, साल में, देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। लेकिन इस पे काम करना है। इस पे सिर्फ हम मतलब नहीं चाहते कि कोई शैलो बात करें, कोई हवाई बात करें, डॉक्यूमेंट मेमो इशू कर दे, फिर उसका कुछ बने नहीं। चौथा सवाल फतियाना साहब से अगर रिपीट कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है, उन्होंने ईरान के हवाले से कोई बात की स्मगलिंग से, बट शोर बहुत था, मुझे आवाज़ नहीं आई, अगर वो अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। अच्छा, अब टाइम नफीसा खटक साहिबा, अभी टाइम चूँकि हमारे पास बस ओवर हो चुका है, तो मैंने सिर्फ आपको सप्लीमेंट्री दे दी है। नफीसा खटक साहिबा। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि जी हम यहाँ इधर इन्होंने जिक्र किया है कि फ्रूट्स जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, इसने ये सवाल वो दूसरा था, इसमें मैं ये पूछना चाह रही हूँ जेंडर सेंसिटाइज्ड लूम्स क्यों नहीं, क्या गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है कि जो हमारी ख़वातीन है जो देहातों में है, मैं नेपाल गई थी, वहाँ मैंने देखा इंडस्ट्रियल होम जहाँ लूम्स में कपड़ा भी बन रहा है, सिल भी रहा है, और वो एक्सपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन, और बहुत बड़े फ्रेंचाइज के वो ऑर्डर सप्लाई कर रहे थे। पाकिस्तान में इस किस्म की ट्रेनिंग, अभी एक बात हुई कि जो हमारी टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है और लूम्स हैं, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान 3rd वर्ल्ड कंट्री है, और इस वक्त देहातों में वो ख़वातीन जो बैठी हुई हैं, वो जो काम करती हैं घरों में, उनके पास अगर हम इस इंडस्ट्री को लेके जाएं और हम उनको हेल्प करें कि आप आइए और निकलिए और इसके ऊपर काम कीजिए। मैं चाह रही थी कि मेरे इस फतियाना साहब के सवाल के ऊपर कि एक तो इस इंडस्ट्री के ऊपर क्या आपकी कोई पॉलिसी है, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी की मैं बात कर रही हूँ, और दूसरी हमारी जो फ्रूट उगता है चित्राल में, कोहिस्तान में, चित्राल में सेब है, बीहा है, ये गायें खा रही हैं, हम उसको क्यों नहीं प्रिजर्व कर सकते? इसकी कोई पॉलिसी, चित्राल है, कोहिस्तान है, स्वात है, गिलगित है,
امبریلا میں آ جائیں. ایسے قبل پہلے نہیں تھا کیونکہ انڈسٹری اپنا کام کر رہی تھی, کامرس اپنا کام کر رہی تھی, اور 18th امینڈمنٹ کے بعد جب انڈسٹریل پالیسی اور ایگریکلچر پالیسی دونوں صوبے میں چلی گئی تو اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. اب یہ ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات میڈم نے جو بتائی SMEs کی اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے, یہ صحیح فرما رہی ہیں, اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. ہماری سب سے پہلی کوشش اب یہ ہے کہ ہم صوبوں کو بھی ان ٹینڈم لے کے چلیں کہ جو انڈسٹریل پالیسی SMEs کے لیے آئے گی فیڈریشن سے, وہ پھر ہم صوبے کے ساتھ ٹائن کریں گے, کیونکہ کامرس ہمارے پاس ہے, ٹیکسٹائل ہمارے پاس ہے, ایگریکلچر ادھر چلا گیا آپ کا انڈسٹری, تو یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں. لیکن اس کا جلد ہی انشاءاللہ ہم اناؤنس کر دیں گے. جہاں انہوں نے جینڈر اسپیسیفک ٹریڈ پالیسی کی بات کی, تو ہمارا جو اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک 2018-23 ہے وہ جلد ہی ریلیز ہونے لگا ہے انشاءاللہ. اس میں اسپیسیفک چیپٹرز ہے ویمن ان ٹریڈ اینڈ ویمن ان دی اکانومی پہ. اچھا ہے کہ اس پہ نیشنل اسمبلی پہ سوالات ہو رہے ہیں, ہم اس کو ریویو بھی کر لیتے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں. شکریہ جی. تھینک یو. ایک تو میں پورے ہاؤس سے یہ دو کالنگ اٹینشن ہے, میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو, چونکہ ٹائم بھی جمعے کا دن ہے, تو دونوں کالنگ اٹینشن کو ایک ساتھ لے لوں. اور اس سے پہلے بس یہ ایک رپورٹ اور یہ ایک موشن لے کے آتے ہیں. اور ریلیو اپلیکیشن مسٹر محمد بشیر خان ایز ریکویسٹڈ فار دی گرانٹ آف لیو فار 16 January 2019 از لیو گرانٹیڈ. راؤ محمد اجمل خان for 18 January is leave granted. Sayyid Ghulam Mustafa Shah Sahab, leave for 16 and 21st January is leave granted. Mr. Amir Ali Khan Maxi requested for the grant of leave from 21st to 23rd January is leave granted. Sayyid Imran Ahmad Shah requested for the grant of leave from 14 to 16 is leave granted. Raja Parvez Ashraf Sahab requested for the grant of leave from 15 to 16 January is leave granted. Mr. Muhammad Jamaluddin Sahab 18 January is leave granted. Sardar Ayaz Sadiq Sahab 18 January is leave granted. Engineer Sabir Hussain Kaim Khani 16 and 18 January is leave granted. Mr. Osama Qadri requested for the leave 18, 21st and 22nd is leave granted. Mr. Fahim Khan has requested for the grant of leave for 18 January is leave granted. Nawabzada Shahzain Bukti 15 and 18 is leave granted. Miss Robina Jamil 16 is leave granted. Item number 4. Ji Riaz Patana sir. Standing Committee on the bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2019. The report of Standing Committee on the bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2010 presented. Item number 5. Ali Umar Khan sir. سر یہ آنریبل اسپیکر صاحب آئٹم 5 کے بعد کچھ ایک دو رپورٹیں میں نے پیش کرنی ہیں. کچھ ممبران سے کل وعدہ ہوا تھا کچھ انفارمیشن کا, وہ بھی میں شیئر کروں گا. اس پہ 1 منٹ 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا, تو مجھے ذرا پھر موقع دے دیجیے گا اس کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر. I want to move under Rule 244B of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that for the purpose of regulating the conduct of members and matters ancillary thereto, the Honourable Speaker may be authorized to appoint, make changes in the composition as and when so required, and chair a committee of the parliamentary leaders in the National Assembly with the following terms of reference. A. The committee shall oversee
take note and examine the matters relating to conduct of members as per rules and practices and make proposals to the Assembly as and when required. B. The committee shall examine and investigate the cases referred to it by the House and the Speaker with reference to conduct of the members. C. The committee shall examine complaints concerning the alleged breach of conduct by members. D. The committee shall not take up any matter or complaint merely based on unsubstantiated media report or any other matter which is sub judice in a court of law. E. The committee shall present its report to the House, including quarterly periodical reports on overall conduct of members. F. The committee may make rules to regulate its procedure. And G. Matters ancillary to the above. Sir. Now I put the motion to the House that the proposal of regulating the conduct of members and matters annexing thereto, the Honourable Speaker may be authorized to appoint, make a change in the composition and as so required, and chair a committee of parliamentary leaders in the National Assembly with the following terms of reference. The committee shall oversee, take note of and examine the matters relating to conduct of members as per rules and practices and make proposal to the Assembly as when required. B. The committee shall examine and investigate the cases referred to it by the House and the Speaker with reference to the conduct of the members. C. The committee shall examine complaints concerning the alleged breach of code of conduct by members. D. The committee shall not take up any matter or complaint merely based on unsubstantial media report or any other matter which is sub judice in the court of law. E. The committee shall present its report to the House, including quarterly periodical report on overall conduct of members. F. The committee make rules to regulate its procedure. And G. Matter necessary to the above. All those in favor of it may say aye. All those against say no. Ayes have it. I think ayes have it. And consequently the motion is adopted. ये एक रेजोल्यूशन करते हैं सर इसके बाद जी अली मोहम्मद खान साहब प्लीज सर एक तो दो इश्यूज थे, तीन थे इनफैक्ट सर. एक तो कल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने वादा किया था ऑन द क्वेश्चन ऑफ ऑनरेबल मेंबर मैडम नफीसा शाह साहिबा. शी वांटेड डिटेल्स ऑफ द पाकिस्तानीज जेंडर बेस्ड उनकी डिमार्केशन कितनी है, कितने मेल मेंबर्स हैं, कितने फीमेल हैं. वो रिपोर्ट सर मैंने मंगवा ली है, सो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, मैं प्रोवाइड भी कर दूँगा. थोड़ा सा मैं बस एक दो तीन उसके पढ़ दूँ. सर मेल जो हैं पूरे मुल्क में 5,75,63,807 हैं. सारी डिटेल इसमें जुवेनाइल की भी है, नाइकॉप की भी है सर, CRC की भी आगे मौजूद है. फीमेल जो हैं वो 5 करोड़ और सर 1,56,434 हैं. इसके अलावा जी जो और भी इसमें कुछ डिटेल्स मौजूद हैं, यूनिक्स की हैं, फीमेल यूनिक्स की, सारा कुछ है. सो आई वुड शेयर दिस विद द हाउस जी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि वो जब आ जाएं, आज वो है नहीं तो उनको प्रोवाइड कर दी जाए. सर दूसरा सर एक और अपोजिशन की मेंबर ने कल रिक्वेस्ट की थी कि उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि पार्क्स में जो कोई लाइट्स वगैरह लगी हैं, कोई जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं सिक्योरिटी की उसके बाद से और अब में हैरेसमेंट में कोई कमी हुई है कि नहीं, उसकी रिपोर्ट वेटिंग है. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि वो 15-20 मिनट में वो पहुंचा देंगे. अगर आ जाती है सेशन ख़त्म होने से पहले तो मैं शेयर कर दूंगा, अदरवाइज आई विल शेयर ऑन मंडे. तीसरा सर डे बिफोर यस्टरडे आई थिंक मैंने वादा किया था, यहाँ पे एक सवाल उठा था बलूचिस्तान की ड्राफ्ट कंडीशन का, तो उस पर एक रेजोल्यूशन भी है जो मैडम आलिया कामरान साहिबा की तरफ से है, तो मैं पढ़ दूंगा. लेकिन उससे पहले वो रिपोर्ट भी मैं अगस्त हाउस के साथ शेयर कर देता हूँ. थोड़ा सा उसका ब्रीफ में पढ़ देता हूँ, बाकी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो मेहरबानी फरमा के अगर मेंबर्स को प्रोवाइड कर दिया जाए. सर बेसिकली इस वक्त जो सिचुएशन है 18 डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान की हैं और 8 डिस्ट्रिक्ट सर सदरन सिंध की जो हैं वो इफेक्टेड हैं सर. फर्स्ट गोइंग टू सिंध
وہاں بھی کام ہوا ہے, بلوچستان میں بھی کام ہوا ہے, لیکن بہت سا کام ہونا بھی ہے. آگے جانے سے پہلے اتنا سر میں بتا دوں کہ جو NDMA ہے بیسیکلی پاکستان میں ڈیزاسٹر جو ہے وہ 3 ٹیئرز پہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے. NDMA نیشنل لیول پہ, PDMA پروونشل کے نیچے, اور DDMA وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ. سر سندھ کا اس وقت جو ہے رائٹ ناؤ ایز وی آر ٹاکنگ نیشنل ایک کنسلٹیٹیو ورک شاپ چل رہی ہے میریٹ میں, جس میں پریزیڈنٹ صاحب بھی انوائٹڈ ہیں, ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی شاید گئے ہیں, میں نے بھی ادھر جانا ہے. تو ایک کنسلٹیٹیو ورک شاپ نیشنل لیول کی اس ایشو کو حل کرنے کے لیے, تاکہ سندھ کی حکومت اور بلوچستان کی حکومت کی پورے نیشنل لیول پہ ان کی سپورٹ کی جائے, کیونکہ شاید یہ صرف سندھ کی حکومت اور بلوچستان کی حکومت اکیلی نہ کر سکے. سو وی نیڈ ٹو سپورٹ دیم, اینڈ فار دیٹ UN ایجنسیز اور انٹرنیشنل ڈونرز کو بھی اس میں سر انوائٹ کیا گیا ہے, جو ابھی اس وقت چل رہی ہے. سر سندھ میں افیکٹڈ ڈسٹرکٹ جو ہیں سر وہ 8 ہیں. افیکٹڈ فیملیز 4,20,946 ہیں. ریلیف پرووائڈڈ کی ساری ڈیٹیل موجود ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم آف دا ہاؤس, لیکن ابھی شیئر ہو جائے گا, سب کو پتہ لگ جائے گا. صرف اتنا بتا دوں کہ فیز 1 میں 50 کلو گرام کی جو ویٹ ہے دیٹ ہیز بین ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ 3,58,098 فیملیز. فیز 2 میں 50 کلو گرام کی ویٹ جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے, پرووائڈ کی گئی ہے 2,53,885 فیملیز میں, میم لوگ نہیں, فیملیز میں. فیز 3 میں سر 50 کلو گرام کی ویٹ پرووائڈ کی گئی ہے 81,806 فیملیز میں. باقی سر اور بھی ڈیٹیل ہے. بلوچستان پہ اسپیسیفکلی آتا ہوں کیونکہ بلوچستان سے ریلیٹڈ زیادہ کنسرنز ہیں ہمارے ممبرز کے. سر افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں ہاوران, بارکھان, چاغی, کچھی, کیچ, کھاران, کھولو, جعفر آباد, جل مکسی, قلعہ عبداللہ, قلعہ سیف اللہ, نصیر آباد, نوشکی, پنجکور, پشین, کوئٹہ, واشوک اینڈ زوب. 18 ڈسٹرکٹ ہیں سر. افیکٹڈ فیملیز سر 1,34,115 افیکٹڈ فیملیز ہیں سر. افیکٹڈ لائف سٹاک سر 1.95 ملین جو ہے سر افیکٹڈ لائف سٹاک ہے. PDMA سر وہاں کر رہی ہے کام, NDMA بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. They need help from the center and all of the country. بلوچستان میں سچویشن جو ہے اس پہ بہت زیادہ کنسرنز ہے لوگوں کو. سر ریلیف آئٹمز جو پرووائڈ کی گئی ہیں 22,783 فیملیز میں بلوچستان میں 15 دن کی. اس کے ساتھ ریکویسٹڈ جو ہیں ہم نے اسسٹنس کے لیے 14 ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. ریلیف ریکوائرڈ تھوڑا سا وہ جو ہمیں اس وقت چاہیے, فیملی راشن پیکس فور 1,34,115, کیونکہ کنٹینیوسلی یہ پرووائڈ کرنا ہوگا. اماؤنٹ ریکوائرڈ جو ہے 965.628 ملین پر منتھ ہمیں ضرورت ہے وہاں اس کو کیٹر کرنے کے لیے. فوڈر, کیونکہ جانوروں کا بھی بڑا مسئلہ سے چل رہا ہے, فوڈر فور 1.95 ملین لائف سٹاک جو ہے وہ بھی چاہیے. جس طرح میں نے عرض کیا اس وقت یہ کنسلٹیٹیو ورک شاپ چل رہی ہے. پچھلے دنوں میں نے اس پہ ایک میٹنگ بھی کی تھی. صرف 30 سیکنڈ اس پہ میں آپ کے لینا چاہوں گا. میں نے ان سے پوچھا تھا اور آئی تھنک دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب جو ہماری NDMA ہے, لیکن وی نیڈ ٹو اس کو زیادہ ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے. 2005 کا زلزلہ, 2009 اور 10 کا فلڈز, یہ ریسنٹ پاسٹ میں بہت بڑے ایشوز جو ہے وہ اٹھے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ جو ہمارے بالکل نیبرہڈ میں ہو رہا ہے یا بڑی کنٹریز ڈیولپ کنٹریز میں اور ہماری نیبرہڈ میں ہمیں بتا دیا جائے تاکہ ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ کس طرح کیٹر کر رہے ہیں. تو نیبرہڈ کے لیے میں نے ان کو جو نام دیے تھے, میں نے انڈیا اور ٹرکی کا کہا تھا, اور ساتھ ساتھ جو ہے ڈیولپ کنٹریز میں جاپان اور USA کا. تو وہ ڈیٹیل سر آ گئی ہے. اس پہ صرف 30 سیکنڈ کہ ہمارے ملک میں 3 ٹیئر پہ ہوتا ہے, NDMA نیشنل لیول, پروونشل پہ PDMA اور پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ DDMA. جاپان میں سر یہ 4 ٹیئر ہے, انڈیا میں 3 ٹیئر ہے. امریکہ میں ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت یہ 10 ڈسٹرکٹس 10 سیکٹرز میں پورے امریکہ کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ٹرکی میں سر PM صاحب اس کو جو ان کے ہیں وہ ہیڈ کرتے ہیں. باقاعدہ ہندوستان میں اس کے کوئی جو میرے پاس ڈیٹیل ہے, کچھ بٹالینز انہوں نے اس کو ایلوکیٹ کیے ہیں. 12 بٹالینز ہندوستان میں, 12 بٹالینز اس پہ باقاعدہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ان کا کام کر رہا ہے. جاپان میں اس کی اپنی فورس ہے, امریکہ میں بھی اپنی فورس ہے. کوئی فوج وغیرہ کو ڈائریکٹلی وہ یوز نہیں کرتے, ضرورت پڑتی ہے زیادہ تو وہ کر دیتے ہیں. بہرحال اس کی ڈیٹیل اور بھی ہے. PM صاحب جو ہیں اس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں ٹرکی میں, وہاں بھی یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کی اپنی اتھارٹیز ہیں, پروونشل لیول پہ اپنی اتھارٹیز ہیں. پاکستان میں CM صاحب ہیڈ کرتے ہیں پروونشل لیول پہ, اور مرکز میں سر اس کو جو ہے وہ ہیڈ کیا جاتا ہے NDMA. سر قرارداد جو ہے جی میں پڑھ دیتا ہوں, جو میڈم عالیہ کامران اور بلوچستان سے جو ہمارے اور ممبرز ہیں انہوں نے یہ تجویز کی, حکومت اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ بیسک اس کا کرکس یہ ہے کہ جو آفت زدہ علاقے ہیں, جو قحط زدہ ہیں, ان کو آفت زدہ ڈکلیئر کیا جائے. بلوچستان میں حالیہ آنے والے قحط اور خشک سالی کی وجہ سے بلوچستان کے عوام کی زندگی میں مشکلات میں مبتلا ہیں, انتہائی مشکلات میں مبتلا ہیں. نہ صرف جانی نقصان ہو رہا ہے بلکہ کئی جانیں بھی چلی گئی ہیں اور جانوروں کو بھی نقصان ہو رہا ہے.
نہ صرف گھروں میں فاقہ ہو رہا ہے بلکہ پینے کے لیے پانی بھی مہیا نہیں. جناب ان حالات میں بلوچستان کے ان قحط زدہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution is moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution adopted. Unanimously. Unanimously. جی ایک منٹ یہ کالنگ اٹینشن لے لے تھوڑا مسٹر فرح خان. اس کے بعد سر آپ کو دیتا ہوں, یہ ٹائم تھوڑا شارٹ ہے, میں آپ کو دیتا ہوں. مسٹر آئٹم نمبر 3 اف یو الاؤ می پلیز. بس جسٹ میں آپ کو دیتا ہوں پلیز, تاکہ ٹائم بھی ہے تو میں پھر سارے پوائنٹ اپارٹ شروع ہو جائے. نہیں میں آپ کو دیتا ہوں جی, وہ میں دیتا ہوں. اچھا جی کس پہ نہیں, میں صرف کالنگ اٹینشن لے کے آپ کو دیتا ہوں جی. کالنگ اٹینشن مسٹر فرح خان پلیز. فرح خان ناٹ ایبسینٹ, ناٹ پریزنٹ, سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل اسپیکر السلام علیکم. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ 5 ماہ کے بعد پارلیمنٹ میں آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بات کا اظہار کر سکوں. اور اس اگست ہاؤس میں بات کر آئٹم نمبر 3. میں ایک بہت اہم مسئلے پر آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں اور اس مسئلے کی پیچیدگیوں پہ بات کرنا چاہتی ہوں. جناب اسپیکر, وزیر داخلہ میں ایک آپ ہولڈ کریں تھوڑا, میں ایک احسان اقبال صاحب آئے ہیں, کل انہوں نے مجھے جو ان کی ہوئی تھی میں اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں, اور کل ان کی نوٹیفیکیشن تھوڑا لیٹ ہمیں پہنچی ہے سیکریٹریٹ میں, اس کی وجہ سے ہمیں کیونکہ ابھی قانون کے اندر, تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. جی مجھے اجازت ہے. جی پلیز. جی جناب اسپیکر, میں وزیر داخلہ اور نادر اتھارٹیز کے علم میں یہ بات لانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے انگوٹھے انگلیوں کے نشان جو ہیں وہ کاغذات پہ نہیں لگتے ہیں, جبکہ بائیو میٹرک کے حوالے سے اب یہ لازم قرار دے دیا گیا ہے. آپ پڑھ لیں پلیز, ریڈ جو آپ کا وہ ہے وہ پڑھ لیں پلیز, پراپر پڑھ دیں پلیز. پڑھ لوں. جبکہ بائیو میٹرک کے حوالے سے اب یہ ضروری امر ہو گیا ہے کہ کاغذات پہ دستخط کے ساتھ انگوٹھوں کے نشان بھی لازمی ہو گئے ہیں. جناب اسپیکر, کچھ لوگوں کے پیدائشی طور پہ نشان نہیں ہوتے ہیں, پیدائشی طور پہ, اور کچھ لوگ جو ہیں جو عمر کے لحاظ کے ساتھ حوالے کے ساتھ. آپ پڑھ لیں, پراپرلی پڑھ لیں. جی میں پڑھ رہی ہوں, اسے پڑھ لیں, یاد بھی ہے مجھے. وہ آپ کو کویسچن کرنا چانس دیں گے پھر. آرڈر آپ ڈے سے پڑھ لیں. ہاتھوں کے نشان جو ہیں اولڈ ایج کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں, اور آپ حیران ہوں گے, کسی اسمبلی میں میری ایک دوست جو ہیں, ان سے جب میں نے ان کا یہ مسئلہ بتایا تو انہوں نے فوراً اس پہ دستخط کیا کالنگ اٹینشن پہ, اور کہا کہ ان کی اپنی بچی جو ہے اسے. میں آپ کے پاس آرڈر آف ڈے نہیں ہے, وہ آپ کے ٹیبل پہ پڑا ہے اسے. چلو وہ اس کے بعد آپ کو کویسچن کا موقع دیں گے. علی محمد خان صاحب پلیز. یہ تو جاتی ہے جناب اسپیکر, اس کے بعد آپ کویسچن دیں گے. آپ کے ٹیبل پہ آرڈر آف دا ڈے وہ پڑا ہے, آپ پڑھ لیں, اس کے بعد ہم آپ کو کویسچن کا موقع دیں گے. لیکن ابھی آپ وہ پڑھ. جی علی محمد خان صاحب پلیز. اس کے بعد میں موقع دیتا ہوں آپ کو کویسچن کا. سر میرے خیال میں آنریبل ممبر صاحب اس کو پراپر سمجھ نہیں سکی, وہ اگر پڑھ دیں گی تو پھر میں آنسر کر دوں ان کو. دوبارہ پڑھ لیں, آپ پڑھ دیں پھر کویسچن وہ کر لیں. اس کے بعد میرا بھی نہیں لگ رہا ہے. میڈم فرح خان صاحبہ. جی وزیر برائے داخلہ کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے, جو ان افراد جن کی انگلیوں کے نقش کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈوں, موبائل سموں, بینک اکاؤنٹس کے اغراض کے لیے غیر واضح ہوتے ہیں, ان کے لیے آئی سکین وغیرہ کی طرح کی شناخت کے متبادل طریقے کے عدم دستیابی اس کے متعلق مجھے بتائیں. علی محمد خان پلیز. Sir, all those people whose fingerprints can't be read
because of any reason, because of birth, because of any injury in life, anything, اس کے لیے سر ان کے پاس ایک سہولت یہ ہے کہ ویب پورٹلز انہوں نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. جو ان کا اسپیسیفک کویشچن ہے کہ کیا ان کے پاس ریڈیبل مشینز ہیں فیس کی, آئز کی, وہ تو فی الحال نہیں ہیں, لیکن ویب پورٹلز ان کو پرووائڈ کر دی گئے ہیں. ورسیز ویریفیکیشن سسٹم ویریسس یہ ان کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے بینکس کو, نادرا سسٹمز کو. لیکن اس وقت نادرا کے پاس ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ یہ جو آئز کا یا جو فیس ریڈنگ کا جو ہے وہ ایک جو ریڈ ہو سکے, جو اسپیسیفک ان کا سوال ہے. لیکن وہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ وہ گھس جاتے ہیں, وہ ریڈیبل نہیں ہوتے. کیونکہ جو میں نے انفو سر اس پہ گیدر کی ہے, جو آپ کا جب آپ بایو میٹرکس پہ جاتے ہیں تو اس کی کوئی انتہائی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ جب تک آپ کا تھم امپریشن وہ وہاں پہ شو نہیں کرے گا تو تب تک وہ گیدر نہیں ہو سکتا. اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ فنگر پرنٹ شوڈ بی acquired at 500 DPI before conversion into template form. وہ جب آپ انگوٹھا لگاتے ہیں ٹیمپلیٹ فارم میں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. جب تک ٹیمپلیٹ فارم میں کنورٹ نہیں ہوگا تب تک وہ ریڈیبل نہیں ہوگا. ٹیمپلیٹ جو ہیں یہ تقریباً کوئی 6-7 قسم کی ہیں, کافی ٹیکنیکل چیز ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ انٹرسٹ کا ان کا ہوگا, لیکن میں پڑھ دیتا ہوں کہ ایک ANSI ہے, ایک ISO 19792 ہے, SAGIM PKMAT ہے. یہ کافی کوئی 5-6 فارمیٹس ہیں جو شاید ان کی زیادہ ٹیکنیکل انٹرسٹ کا نہیں ہوگا. اتنا میں بتا دوں کہ اگر ان کے پاس اس وقت آئز کی ریڈنگ کا یا فیس ریڈنگ کا اکوپمنٹ نہیں ہے, لیکن ان کو جو ویریفیکیشن سسٹم پرووائڈ کیا گیا ہے ہر نادرا کے سینٹر میں, وہاں پہ ان کو لنک اپ کیا جاتا ہے ان کے پاس ڈیٹا کے ساتھ. جو ویب پورٹلز ہیں وہ سب کو پرووائڈ کر دی گئی ہیں. سر شکریہ. مس فراح خان to make a brief statement. Sir, my name is Farrukh Khan. میں یہ سمجھتی ہوں جی یہ کب تک یہ ہو جائے گا, اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو پریشانی اس حوالے سے, تو کب تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ ویسے آج ماشاءاللہ خواتین کا زیادہ اچھا پرفارمنس رہا ہے اور بہت زیادہ سب سے زیادہ پرفارمنس. جی 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 علی وقت خان صاحب پلیز. علی وقت خان صاحب پلیز. سر میں تو 5 سال اس ایوان کا حصہ رہا, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. میں نے اس لیے کہا کہ آج تو کم از کم اس کو اپریشیٹ کروں. میڈم شیرین مزاری اور شازیہ مری کا یہ بھی ختم ہو جائے گا. جی جی میں اس بات کی گواہی ضرور دینا چاہوں گا کہ اگر ہم سے بہتر نہیں تو ہم سے کم پرفارمنس بھی انہوں نے نہیں دی. میم وانٹس ٹو ہیو اے اسپیسیفک ڈیٹ کہ کب تک یہ آئی آئیڈینٹیفیکیشن کا آ جائے گا. اس کے پاس میرے پاس اسپیسیفک نالج نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے کہ اس کا کوئی ڈیٹ ہے یا نہیں, لیکن اتنا میں ضرور بتا سکتا ہوں ود مائی بیک ہینڈ نالج. جو ہمارا نادرا ہے اٹ از ون آف دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ان دا ہول ورلڈ. تو اس پہ وہ ظاہر ہے وہ جاتے رہتے ہیں نئی ٹیکنالوجیز پہ. تو آل گیٹ اسپیسیفک انفارمیشن ریگارڈنگ دس کہ ان کا کوئی پلان اس پہ ہے, اور اگر ہے تو کب تک ہے. اس وقت ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, لازماً اس پہ کام ہو رہا ہوگا, لیکن میں کوئی کنجیکچر نہیں کرنا چاہتا. سو لیٹ می کم ٹو یو آن اٹ وتھ اسپیسیفک ڈیٹیلز. میڈم عظمیٰ ریاض ٹو آسک ون کوسچن. تھینک یو اسپیکر صاحب. بس میرا یہی کویشچن تھا کیونکہ میری اپنی بیٹی کی انگلیوں کا یہ مسئلہ ہے, تھم پرنٹ کا مسئلہ ہے, تو اس پہ یہی تھا کہ گورنمنٹ سے یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جن کے تھم پرنٹس اگر واضح نہیں ہیں تو کل ان کو اپنے شناختی کارڈ بنانے میں یا اپنے پاسپورٹ بنانے میں یا بینک اکاؤنٹس کھلوانے میں مسئلہ ہوگا. اس پہ علی صاحب نے ہمیں مطمئن کر دیا. تھینک یو ویری مچ. جی علی خان صاحب پلیز. سر اس میں ان کی نالج کے لیے ویسے بتا دوں کہ اس پہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا ایک ریٹ پٹیشن تھی 8999 آف 2017. اس نے اس ریٹ پٹیشن میں بھی آنریبل جو ہے وہ حل کیا جائے کہ ان کے ساتھ اب کیا کیا جائے گا. جو اسپیسیفک ڈیٹ ہے وہ اس وقت معلوم نہیں ہے کہ کب تک یہ ٹیکنالوجی آ جائے گی, لیکن اس کے الٹرنیٹیو میں ان کو ایسے تو چھوڑ نہیں سکتے. اس میں سر ان کے پاس CSC نمبر, ان کا جو CNIC نمبر اگر پچھلا کوئی ہے اس کو ٹریک ڈاؤن کیا جاتا ہے, ان کو ایک فارم دیا جاتا ہے ویریفیکیشن سسٹم کے تحت. دوسرا ان کی فیشل امیج اور ٹیکسچرل ڈیٹا جو ہے وہ بھی چیک کیا جاتا ہے. تو اگر وہ فیس ریڈنگ ان کی ہو جاتی ہے تصویر سے, ان کے اور کوئی ٹیکسچر اگر ہیں, کوئی ان کا کوئی اسپیکولر مارک ہے باڈی پہ یا چہرے پہ, وہ ایک نشاندہی کے لیے ہو جاتا ہے. لیکن جو آئی سکینز ہیں وہ فی الحال اویلیبل نہیں ہیں.
मिस फौजिया बहराम जी। वेरी मच स्पीकर साहब, मेरा सवाल भी इसके मुतल्लिक़ ही है और मैं जिस एरिया में रहती हूँ और जहाँ मेरी रिहाइश है, जहाँ से मैं आती हूँ, वो चकवाल है। चकवाल में मेजॉरिटी देहातों की है और जो शहर है वो भी बिल्कुल कम पढ़े लिखे लोगों का है और वहाँ भी देहात है। ये जो फैसिलिटी है जो बता रहे हैं आज अली मोहम्मद ख़ान साहब, इनकी बहुत मेहरबानी, लेकिन इसको रोशनास कराया जाए। वहाँ के जो आईडी कार्ड बनाने वाले हैं और नादरा वालों को और पासपोर्ट बनाने वालों को ये इल्म नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग जाते हैं अगर उनको ये मसाइल हों तो फ्रैंकली वो रिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं कि आपका आईडी कार्ड नहीं बन सकता या आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता। मैं समझती हूँ अगर ये अदारों को रोशनास करा लें तो जिन लोगों को ये मसाइल हैं, जो अवेलेबिलिटी है इन मसलों के हल करने की गवर्नमेंट ने ढूंढी, उसका फ़ायदा हो सकेगा सबको। अली मोहम्मद खान साहब प्लीज़। इसको वेरिसिस कहा जाता है। It is running almost in all banking and जो भी telecommunication के सेंटर्स हैं वहाँ पे हैं। नादरा वाले ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन की बात सही है कि हो सकता है कुछ जगहों पे ये रनिंग कंडीशन में ना हो। अगर स्पेसिफाई कर दें चकवाल में किन किन जगहों पे ये अवेलेबल इस वक्त नहीं है, क्योंकि वी हैव टू चेक पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है नादरा का और हर जगह इस वक्त बैंकिंग सिस्टम जो है उनको भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर बैंक्स को प्रोवाइड किया गया है, नादरा ने किया, तो अपने सेंटर्स में तो लाजमन होना चाहिए और होगा। लेकिन अगर कहीं नहीं भी है तो वी नीड स्पेसिफिक पॉइंटेशन ताकि उसको देख लिया जाए। अगर ये मुझे उनके कोई नाम उनके बता दें अभी या नेक्स्ट वीक, तो वो फिर शहरियार साहब को मैं पास ऑन कर दूँगा एंड ही विल हिमसेल्फ टेक केयर ऑफ देम। मिस्टर एजाज अहमद शाह साहब नॉट प्रेजेंट। Mr. Muhammad Sanaullah Khan Mustikhil not present जी। आइटम नंबर 8 सईद जावेद हसनैन साहब जी। अब आप कॉलिंग आइटम नंबर 8 सईद जावेद हसनैन साहब नॉट प्रेजेंट। बस चलो जी। हाँ आगे किधर है? रियाजुल हक साहब रियाजुल हक साहब प्लीज पढ़ ले प्लीज। रियाजुल हक साहब प्लीज बटन प्रेस कर ले प्लीज। ये किधर हो गया जी? जी जनाब स्पीकर, I would like to invite attention of Minister for Commerce and Textile to a matter of urgent public importance regarding grievances of farmers for not timely and sufficiently exporting vegetables and fruits, particularly potato and orange, causing grave concern amongst the public. शानदाना गुलजार साहिबा। ये तीसरी दफ़ा इसी हफ्ते में ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस आया है। इसमें 4-5 किस्म की इन्फॉर्मेशन हम इस हाउस को फराहम करेंगे। सबसे पहला तो ये है जो फैक्ट्स भी हैं और गुड न्यूज़ भी हैं जी। वो ये है कि जी हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट है, मैं पहले ज़रा टाइम का बताती चलूँ कि जो भी मैं फिगर्स बता रही हूँ वो सब 2016, 17, जुलाई, दिसंबर और उसका कंपैरिजन होगा 2017, 18, जुलाई, दिसंबर के टाइम पीरियड से, तो वो ज़रा पता चल जाएगा कि पहले क्या था और अब क्या है जी। एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स जो हैं जी वो टोटल हमारी इंक्रीज़ हुई है 22.8%, और वेजिटेबल्स की जो हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुई है वो है 47.9%। अब इसकी मैं डिटेल ज़रा आपको दे दूँ कि डॉलर्स वैल्यू में कितना बनता है। जो हमारा फ्रूट में सर इंक्रीज़ आया है वो है जुलाई दिसंबर से, पोटैटोज़ का स्पेसिफिकली पहले बता दूँ कि ये 335.42 मिलियन से इस साल इसकी एक्सपोर्ट रही है और ये पिछले साल 16.29 मिलियन डॉलर्स था। इसमें ओवरऑल इंक्रीज पोटैटोज़ के एक्सपोर्ट में 117% इंक्रीज़ है पोटैटोज़ की एक्सपोर्ट में।
پھر ان کا جو سوال ہے اس کو میں فل جواب دے دوں، لیکن یہ بتا دوں کہ یہ ایشو ایکسپورٹ کا نہیں ہے. دوسرا جو کینو کا تھا جی، اس میں 666.6%، یہ نمبر بھی ذرا آڈ سا ہے، اگر آپ کہتے اومن مووی اس میں یہ نمبر ہوتا تھا. سو یہ ہماری پرسنٹیج انکریز اتنی ہوئی ہے. اور ڈالر ویلیوز ہماری ہوئی ہیں کہ $3.9 ملین سے کینو کا ایکسپورٹ بڑھ کے گیا ہے $29.9 ملین. اچھا، اورنج کا تیسرا انہوں نے پوچھا سر، اورنجز کا جب پوچھا تو اس میں آپ کا انکریز آیا نواز ہے. علائی صاحب، آپ سوری، آپ کی نوٹیفیکیشن ہمارے پاس نہیں ہے سر، معذرت چاہتے ہیں پلیز. جی میڈم پلیز. جی سر، تیسرا پروڈکٹ جو مینشن ہے کالنگ اٹینشن نوٹس میں وہ ہے اورنجز کا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. میڈم سر یہ وضاحت کر لیں سر بس اس کے بعد. جی مختصر سر اس کا جواب ہے کہ یہ جو ایشو ہے گلٹ کا مارکیٹ میں، یہ ایکسپورٹ کا نہیں ہے. ایکسپورٹس ہماری انکریز ہوئی ہیں، پوٹیٹوز کی بھی، اورنجز کی بھی، کینوز کی. ایشو جو آ رہا ہے سر کہ یہ آپ کے مارکیٹ میں گلٹ ہے. پہلے بھی میں نے آج یہ ذکر کیا کہ کیونکہ سینٹر سے ایگریکلچر کا سبجیکٹ لے لیا گیا ہے، آپ کی مارکیٹ میں سرپلس پروڈکشن ہے، اور یہ ہوتی ہے، یہ سکلکل ہے، سال بعد 2 سال 3 سال بعد کبھی کبھی کراپس ٹھیک نہیں ہوتی. اس دفعہ بہتر تھیں. اب یہ آپ کا 1.5 ملین ٹن ایکسٹرا ہے، اور یہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک پرٹیکولر ایشو ہے. کل اس پہ وزیر اعظم سے ہماری بات ہوئی اور ہم نے یہ پنجاب کے ساتھ ٹیک اپ کر لیا ہے کہ ہم نے فارمر کو اس کو ریلیف پہنچانا ہے، کیونکہ ایکسپورٹر کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. صرف مسئلہ آ رہا ہے، اور آپ کی جو 2.5 ملین آپ کی ڈومیسٹک کنزمپشن ہے، وہ بھی انویسٹمنٹ آئی ہے $200 ملین کی ایگرو فوڈ انڈسٹری میں. اس پہ کامرس منسٹری زور شور سے کام کر رہی ہے، کیونکہ یہ کہہ دینا کہ جی صوبوں کا ایشو ہے ایگریکلچر، دیٹ از ناٹ انف. کام ہم نے ہی کرنا ہے اور اس پہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا سلوشن نہیں ہے کہ یا تو اس کو مارکیٹ سے اٹھا لیا جائے، سبسڈی دی جائے. اس کو ہم نے کوئی ایک لانگ ٹرم سلوشن نکالنا ہوگا، اور شارٹ ٹرم کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب سے ہماری مذاکرات جاری ہیں. شکریہ سر. جی سوری، سعید جاوید حسنین صاحب to ask one question. Sayyid Javed Hassan Sahab, not present. Mr. Mohsin Nawaz Ranja, نہیں ہے سر. not present. Mr. Riyaz al-Haq Sahab, please. اس کے بعد میں شہباز صاحب یہ ختم کر لیں گے. اس کے بعد جی جناب اسپیکر، بہت شکریہ. میڈم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے جواب دیا. لیکن بات یہ ہے جناب اسپیکر، میڈم نے جو جواب دیا، جو ایکسپورٹ کے فگرز بتائے، وہ 2016-17 اور 2017-18 کے ہیں. میں موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں
جب PMLN کی حکومت تھی اس وقت ایکسپورٹ اسی طرح بڑھ رہی تھی, کسان اسی طرح کما رہا تھا, لیکن میں موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر. میڈم نے ایک اور بات کی کہ اس وقت ایکسپورٹ کا ایشو نہیں ہے. میں نے کل بھی ہماری منسٹری آف فوڈ میں ہوئی تھی ملاقات محبوب سلطان صاحب سے, تو ہم نے وہاں پہ بھی ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ اس وقت آلو کی ایکسپورٹ پہ ٹیکس ہے. میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں, یہ چیک کر لیا جائے, اور اگر صرف وہ ٹیکس ہی ختم کر دیں تو کسان کو آپ ریلیف نہ دیں, ہماری ایکسپورٹ ہی بہت بہتر ہو جائے گی. فار ایگزامپل کلاچی بارڈر پہ اس وقت 600 روپے پر بیگ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے. اسی طرح تورخم بارڈر پہ 320 روپے پر بیگ, اور اسی طرح چمن بارڈر پہ 670 روپے پر بیگ ایکسپورٹ ٹیکس ہے. اگر آپ اس کو ہی ختم کر دیں تو آلو کا جو اس وقت بحران ہے اس ملک میں وہ ختم ہو جائے گا. جو بمپر کراپ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں, اس مرتبہ بمپر کراپ ہے, تو اگر صرف یہ ایکسپورٹ ٹیکس ہی ختم کر دیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری بات کنوں کی ہے میڈم, اگر آپ نے جو فگرز دی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں, پچھلے سال کے ہیں. اس مرتبہ ملیشیا اور انڈونیشیا میں بالکل ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. دوسرا جو مڈل ایسٹ میں ہے وہ بھی بہت سلو ہے اس مرتبہ اس سال کنوں کی ایکسپورٹ. 30 to 40% جناب اسپیکر اس وقت جو فصل ہے وہ کھیتوں میں پڑی ہے کنوں کی, اور ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ فصل خراب نہ ہو. ہماری ٹوٹل جو لوکل مارکیٹ ہے وہاں تو یہ معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں, صرف اس پہ ایکسپورٹ کو تھوڑا سا انہانس کرنے کی ضرورت ہے. جی شاہجہاں گلزار صاحب پلیز. شکریہ جناب اسپیکر, اینڈ آئی آلسو لائک ٹو تھینک مائی کالیگ فرام دی ادر سائڈ آف دی آئل. سر اس میں 2-3 باتیں ہیں. جہاں تک ٹیکسز کی بات ہے, پہلی 1 جولائی 2018 فروٹس اور ویجیٹیبلس سے سر جس کو ہم بولتے ہیں DLTL ڈیوٹی ڈرا بیک آن لوکل ٹیکسز اینڈ لیویز 4% پہ الاؤ کر دی گئی ہے ان کو. تو یعنی کہ اگر 100 روپے کما رہے تو اس پہ 4 ایکسٹرا ان کو گورنمنٹ دے رہی ہے پہلے سے. جو سر نے بتایا یہ 3 ڈفرنٹ بارڈر پوسٹس کا, ان کا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس کس نے لگایا ہے, بیکاز اٹ از انٹائرلی پاسبل کسی اس قسم کا ٹیکس ہے جو حکومت ہی لگا رہی ہے, اور یہ ٹریڈرز کا کوئی اپنا ہی میکینزم ہے, بٹ اس میں ہم ڈیٹیل کر کے آپ کو جواب دے دیں گے سر. جہاں رہی بات کینو اور انڈونیشیا کی, سر انڈونیشیا نے ہمیں 20 لائنیں ڈیوٹی فری کر دی ہیں پچھلے 2 مہینوں میں نیگوسیشنز میں, اور کینو کا ایشو ہم ریزالو کر چکے تھے. میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کرتی ہوں اور مینٹین کرتی ہوں کہ جی اس دفعہ مارکیٹ میں بہت زبردست کراپ آئی ہے, بالکل سر صحیح فرما رہے ہیں, لیکن اس کا سلوشن سر یہ ہوگا کہ ہمیں اور مارکیٹس ڈھونڈنی ہے. آپ کی جو ٹریڈیشنل کراپس ہے وہ ٹریڈیشنل مارکیٹس میں اس اماؤنٹ سے زیادہ جا رہی ہیں, لیکن اب ہم نے اور FTA کرنے, کیونکہ WTO میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں جو آپ کا مارکیٹ ایکسیس آپ کو ملا ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں جا رہا. اب آپ کو بائیلیٹرل اگریمنٹس, پلوری لیٹرل اگریمنٹس اور جگہ کرنے پڑے, کیونکہ یہ پروڈکٹس کو کہیں نہ کہیں تو بیچنا ہے. اگر اچھی بات ہے کہ ایکسیس پروڈکشن ہے, لیکن اس کو یوٹیلائز کرنا ہے یا ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں, اور یا تو پھر اس کی نئی مارکیٹ ڈھونڈنی ہے. اور اس پہ کامرس ایز آئی آلریڈی مینشن سر, ہم ایران کے ساتھ بھی, تھائی لینڈ کے ساتھ اور ٹرکی تینوں کے ساتھ نیگوسیشنز میں ہیں. تھینک یو. میاں محمد شہباز شریف صاحب. میں اچھا جی میڈم ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب. بہت شکریہ. میں لیڈر آف اپوزیشن کی بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, لیکن اسپیکر صاحب آئی تھنک پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے, اور جس نے اس کو چیئر کیا ہو, آج آپ اس کرسی پہ ہیں, کل آپ بھی یہاں ہوں گے, تو جو فارمر اسپیکرز کی ایک عزت رکھی جاتی ہے, اور جب وہ مانگیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو اسپیشلی آپ کو دینا چاہیے. ہمارے لیے بڑے قابل قدر ہے, ریسپیکٹیبل ہے. بہت شکریہ. اسپیکر صاحب, یہاں پہ جو رپورٹ آئی ہے, میں اس کے حوالے سے, سینیٹ نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی اور اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سینیٹرز تھے جو لیس ڈیولپڈ ایریاز کو وزٹ کر رہے ہیں اور اپنی رپورٹ بنا رہے ہیں. ان سے کل مجھے پتا چلا جو رپورٹ انہوں نے بنائی ہے, میں چاہتی ہوں کہ وہ اس فلور پہ بھی لائی جائے, بلکہ اس اسمبلی کو بھی ایسی ایک کمیٹی بنانی چاہیے. اور جو آ کے انہوں نے رپورٹ دی, انہوں نے بدین وزٹ کیا, انہوں نے تھرپارکر وزٹ کیا, اور انہوں نے خود بتایا ان کی رپورٹ کا حصہ ہیں جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے وہ تعلق رکھتے ہیں, وہ کمیٹی اس میں ممبرز, کہ اس قدر برا حال ہے بدین کا. علی محمد خان صاحب,
یہ میڈم کی جو تھوڑا اس کو وضاحت کر رہی ہے جو ڈراؤٹ کے حوالے سے, تو آپ تھوڑا اس کو رسپونڈ کر لیں پلیز. جی, اتنا برا حال ہے وہاں پہ, بھوک, پانی کی کمی, 10 مہینوں سے وہاں پانی نہیں آیا, لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, وہاں پہ بچے مر رہے ہیں, بیمار ہو رہے ہیں, اور لائف سٹاک تباہ ہو رہا ہے. جن گروورز کی اگر زمین کوئی 100 ایکڑ وہ پوکھا کرتے تھے, آج وہ 5-6 ایکڑ پر آ گئی ہے. اینڈ سر, یہ جو رپورٹ آج آئی ہے جو PDMA, کیونکہ اب یہ سبجیکٹ ڈیوالو ہو گیا ہے, اٹس این انسلٹ ٹو این انجری, اٹس اے شیم. انہوں نے یہاں رپورٹ یہ دی ہے کہ ایک تو بدسن سے 8 ڈسٹرکٹس, اور جس میں ایک بدین بھی ہے, لیکن بدین کی صرف 86 دے انکلوڈ کی گئی ہیں, جبکہ پورا بدین از بیڈلی افیکٹڈ, جو کہ آج سینیٹ کی رپورٹ موجود ہے. میں اس میں آپ ذرا دیکھیے کہ کیا بانٹا گیا ہے. میں ان سے کہتی ہوں کہ کیا آپ بھی اپنے بچوں کو یہ کھلاتے؟ انہوں نے 50 kilogram of wheat was distributed in 358 families in the first phase. 3,58,000 فیملیز پوری 8 ڈسٹرکٹ میں. میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں, ذرا بتائیے کہ بدین کے کتنے خاندانوں کو, اور 50 کلوگرام, جس گھر میں 8 سے 11 بچے ہوں, اس کو 50 کلوگرام ویٹ ایک فیز میں دیا گیا. سیکنڈ فیز میں مجھے نہیں پتا کہ اس میں بدین کو کیا ملا, لیکن جو یہاں پہ فیملیز ہیں 253, اس کے بعد پھر 50 کلوگرام صرف 81,000. یہ کون سی فیملیز کو دیا گیا؟ کیونکہ بدین کو نہیں کچھ ملا, اور اگر ملا ہے تو اٹس اے شیم, کیونکہ اریگیشن منسٹر وہاں سے تعلق رکھتے ہیں, ایگریکلچر منسٹر کا وہاں سے تعلق ہے. انہیں معلوم نہیں ہے کہ کتنا برا وہاں پہ جس طرح کا ڈراؤٹ ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں. آج وہاں پہ بڑے سے بڑا گروور, وائٹ کالر لوگ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں, وہ ذرا جا کے دیکھیے. میں چاہوں گی کہ آپ یہاں سے ڈائریکشن دیں کہ PDMA پوری بدین کو ایک آفت زدہ قرار دے. اینڈ اٹس اے جوک کہ آپ 50 کلوگرام ویٹ بانٹ رہے ہیں. آپ پانی کا جو آپ نے کہا ہے, اس کے بعد اگر آپ دیکھیے کہ اسپیشل راشن 76,189, but nothing for Badin. Over 100,000 patients, لیکن and special medical camps, but nothing in Badin. 289 doctors جو ریکروٹ کیے گئے, وہ بھی nothing in Badin. It's a joke. اسپیکر صاحب, وہاں جا کے تو آپ بڑے بڑے پروگرام کر کے بڑی سیاسی باتیں کر لیتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے, میں نے اس ایوان میں ہمیشہ بدین کا کیس لڑا ہے, اور میں یہ چاہتی ہوں, کیونکہ میں نہیں امید مجھے کہ PDMA کچھ کرے گا, اور آپ یہاں سے کمیٹی بنائیے اور آپ ڈائریکشن دیجئے کہ پورے بدین کو افیکٹڈ کیا جائے, قرار دیا جائے, اور آبیانے سے لے کے ٹیکسس سے لے کے جو ایک ڈراؤٹ آفت زدہ علاقے کو ریلیف ملنا چاہیے, وہ ریلیف وہاں ملے. وہاں جانور مر رہے ہیں, وہاں انسانوں کے بچے بیمار ہو رہے ہیں, پینے کو پانی نہیں ہے. تو میں وہ جو سینیٹ کی رپورٹ ہے وہ بھی یہاں چاہوں گی کہ آپ کے پاس یہاں لے کی جائے, اور آپ آنسریبل کریں کہ کس طرح وہاں پہ پورے بدین کو آفت زدہ قرار دیں, اور وہ ریلیف دیا جائے. اینڈ صرف 50 کلوگرام ویٹ وہ نہیں, اگر یہ اپنے بچوں کو وہ کھلاتے ہوں تو پھر وہ بھی غریب کے بچوں کو ملنا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو. چونکہ ابھی تو کمیٹیز فارم نہیں ہے, تو میں نے صرف یہ کہ میں تو یہ انسٹرکشن دے سکتا ہوں کہ ملک کے مختلف اضلاع اور خاص کر بلوچستان صوبے میں قحط سالی پیدا ہوئے, اس معاملے کو انٹرپرینیورشل وزارت کی کمیٹی کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. یہ کمیٹی اس معاملے کو زیر اور لانے ہاؤس میں رپورٹ پیش کرے. شہباز شریف صاحب, میاں محمد شہباز شریف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر, تھینک یو ویری مچ. جناب اسپیکر, اس دن میں نے آپ کی اجازت سے مومن ڈیم کے اوپر میں نے بڑی تفصیل سے گزارشات کی تھی, اور یہ میں نے جو پیپرا رولز ہیں ان سے ثابت کیا تھا کہ یہ جو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے PTI کی گورنمنٹ نے 800 میگا واٹ کا جو پن بجلی کا منصوبہ ہے دریائے سوات کے اوپر, یہ پیپرا رولز کی جو اسپرٹ ہے اس کی صریحاً خلاف ورزی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ
قانون اجازت دیتا ہے تو وہ اجازت دیتا ہے، لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے اور اس میں جو بتایا گیا ہے کہ اگر سنگل بڈ ہے تو آپ کے لیے جو پریفرڈ آپشن یہ ہے کہ آپ دوبارہ بڈنگ میں جائیں. ہاں اگر آپ کے پاس ایک پیمانہ اویلیبل ہے کہ آپ ایسے منصوبے کو کسی اور منصوبے کے ساتھ جو اسی فائنینشیل ایئر میں وہ مارز وجود میں آیا ہو تو آپ اس کی قیمتوں سے ایپل ٹو ایپل آپ کمپیئر کر لیں. پھر اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر آپ دنیا میں آپ پوری طرح انویسٹیگیٹ کریں کہ اس سنگل بڈ کے اس منصوبے کی اگر فار دا سیک آف سمپلیفیکیشن 100 روپے کی اگر قیمت ہے سنگل بڈ کی تو پتہ کروائیں کہ ایسا منصوبہ 100 میں ملے گا، دنیا میں 90 روپے میں ملے گا، 150 میں ملے گا. کوئی انہوں نے اس طرح کی ایکسرسائز نہیں کی. تو پھر پیپرا رول کہتا ہے کہ پریفرڈ آپشن از ٹو گو فار ری بڈنگ. اور سب سے بڑھ کے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ ہیوجلی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے بڑا شارپ کہ سٹنگ ایک مشیر ہیں رزاق داؤد صاحب، میری ان کی ذات سے کوئی مجھے اختلاف نہیں ہے، میرے بلکہ وہ مہربان ہیں، لیکن یہ بات ذاتیات کی نہیں، انڈیویجولز کی نہیں، یہ پاکستان کے عوام کا 309 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کہ جو لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے یہ مانگے تانگے کا پیسہ. ہر پاکستانی کا یہ حق ہے وہ جاننا کہ بھئی یہ کس طرح یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا جا رہا ہے. اور پیپرا رولز کی اگر بات کی جائے تو میں ایک نہیں آپ کی خدمت میں درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے، ہم نے پنجاب میں پیپرا رولز کہتا ہے کہ جو لوسٹ بڈر ہے اگر اس نے ٹینڈر کی تمام جو شرائط مکمل کی ہیں، تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں پوری کی ہیں تو پھر دا کانٹریکٹ شیل بی ایوارڈڈ. شیل کا لفظ ہے، نہ مے ہے نہ ول ہے، شیل بی ایوارڈڈ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پھر آپ لوس بڈر سے آپ مزید نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ایک نہیں درجنوں میں آپ کو گنا سکتا ہوں منصوبے بڑے بڑے اورنگ لائن سے لے کے اور بے شمار لاہور کا جو سیف سٹی ہے، رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، یہ لا منسٹر تھے، اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے لوس بڈر سے ہم نے اربوں روپے کم کروائے. حالانکہ پیپرا رولز کہتا ہے کہ دا کانٹریکٹ شیل بی ایوارڈڈ اور نیگوشیٹ نہیں ہوگی. میں یہ آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تو وائلیشن تھی، ہم نے اس کو یہ کہا کہ والنٹری ڈسکاؤنٹ کا نام دے کر ہم نے اربوں روپے کی ڈسکاؤنٹس لیے لوس بڈر سے، اور یہاں پر سنگل بڈ کے اوپر دی جا رہی ہے ایک 309 ارب روپے کا منصوبہ. یہ بہت زیادتی. میں نے آپ سے گزارش کی تھی چونکہ نماز کے 10 منٹ باقی ہیں تو میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. میں نے آپ کو یہ گزارش میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ ہاؤس کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں جو اس معاملے کے اوپر پوری گہرائی میں جائے. قوم کا اس پورے ہاؤس کا جاننے کا حق ہے، یہ پیسہ پاکستانی قوم کا ہے. اور پھر ہم نے ایڈجمنٹ موشن بھی داخل کرا دی ہے اس حوالے سے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج اس کے اوپر رولنگ دیں، ایک ہاؤس کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں جو ودن 1 ویک پورے معاملے کی جانچ پڑتال کر کے آپ کی خدمت پیش کرے اور ہاؤس کو جاننے کا موقع ملے. تھینک یو ویری مچ. عمر صاحب پلیز، کیونکہ ٹائم نماز کا ٹائم ہے، بس 2-3 منٹ میں. جی پلیز عمر صاحب پلیز. جناب اسپیکر، میں چاہوں گا کہ یہ فیصل وافدہ صاحب ریلیونٹ منسٹر ہیں اور ٹریول کر رہے ہیں اس وقت، تو وہ آ جائیں گے اور کمپلیٹلی ہاؤس کو وہ ان کانفیڈنس بھی لیں گے. اور پہلے بھی انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی اور آ کے پھر بھی دیں گے اور جو کرنٹ سچویشن ہے وہ بھی بتائیں گے. تھینک یو سر. The House is adjourned to meet again on Monday, the 21st January 2019, 5 p.m.